اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اہداف کے بارے میں بات کی تھی اور آج سے 104 نمبر صفحے سے ہم شروع کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ شرح الغرض السادس، مثال بیان کرنے کا چھٹا ہدف، چھٹا مقصد یا غرض یا ہدف وہ کیا ہے؟ مخاطب کی فکری طاقت کو جگانا۔ ایک مخاطب ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کی فکری طاقت کو جگائے، فکری جو طاقت ہے اس کی اس کو اجاگر کرے، اس کو حرکت دے دے، حرکت میں لانے کے لیے تو مثال بیان کی جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ان استخدام الاسالیب الذکیہ التي يحتاج ادراک المراد منها الى ذکاء، کچھ اسلوب ایسے ہوتے ہیں جن کو ذکی اسلوب کہا جاتا ہے نا، جیسے ایک طالب علم ہوتا ہے، ایک غبی ہوتا ہے، دوسرا ذکی ہوتا ہے۔ غبی وہ ہوتا ہے جس کا ذہن نہیں چلتا اور ذکی وہ ہوتا ہے جس کا ذہن چلتا ہے۔ تو اسی طرح اسلوب کی بھی دو قسمیں ہیں، کچھ اسلوب مغلق ہوتے ہیں، غبی ہوتے ہیں، اور کچھ اسلوب ذکی ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ کچھ اسالیب ایسے ہیں جو اس کے معنی سمجھنے کے لیے ذکا کی ضرورت ہے، کہ انسان ذکاوت والا ہو تو اس کے مراد تک پہنچ سکتے ہیں۔ کچھ اسلوب ایسے ہیں، ان اسالیب میں سے امثلہ بھی ہے۔ امثلہ ایسے اسالیب ہے کلام کا، ایسا اسلوب ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے ذکاوت کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ذکی نہیں ہے تو آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے، اور اس کو علماء الغاز بھی کہتے ہیں، احاجی بھی کہتے ہیں، یعنی ایسا اسلوب استعمال کرنا اپنے اسٹوڈنٹ کے سامنے کہ وہ اپنے فکری طاقت کو حرکت دے دے، اس کو حرکت دے کر سمجھنے کی کوشش کر دے، تو اس سے ان کی صلاحیتیں بڑھ جائے گی، جو ذہنی طاقت ہے، ذکاوت ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس طرح ایک بدن ہے، آپ کا بدن ترقی نہیں کرتا تو آپ ورزش کرتے ہیں، اس ورزش کی وجہ سے دن بدن آپ کے بدن میں ترقی پیدا ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ذہن بھی، وہ جب آپ کتابوں کو ریڈ کرتے ہیں، آپ اس کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں، حرکت دیتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ذہن آگے ترقی کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیں جو بچے پہلے سال اسکول میں جائیں نا تو وہ پڑھنے میں قابل نہیں ہوتے، لیکن جو شخص پی ایچ ڈی میں پہنچ چکے ہیں یا ایم فل کے درجے تک پہنچ چکا ہے تو وہ تھوڑے سے کتاب پڑھ کر کل پیپر دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا ذہن وہ چیزوں کو، معلومات کو پک کرنے کا قابل بن چکے ہیں، صلاحیت موجود ہے اس کے اندر۔ اس نے اپنے ذہن کو استعمال کیا تھا کہ وہ ترقی کر گیا اس کا ذہن، اور اس کے بعد اس کا ذہن چیزوں کو فکر کر سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں مما یرضی الاذکیاء او یحرک طاقاتہم الفکریہ، اور اس طرح اسلوب استعمال کرنا جو ذکا کی وجہ سے آپ اس کو سمجھتے ہیں، صرف ذہین لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح مثالیں ذکی لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح مثالیں جب آپ ذکی لوگوں کے سامنے بیان کریں گے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، لیکن غبی لوگ کہیں گے اس کے بعد تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ جو ذکی اسلوب ہوتے ہیں نا، اس سے ذکی لوگ خوش ہوتے ہیں، غبی لوگ اس سے خوش نہیں ہوتے، کیونکہ ذکی اسلوب یہ مشکل ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں، جس کو لغز بھی کہا جاتا ہے نا۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح اسالیب اختیار کی ہے صحابہ کے سامنے، جس کی طرف میں آ رہا ہوں۔ وَيَلْفِتُ أَنظَارَهُمْ بِقُوَّةٍ، اور یہ ان کی نظر کو متوجہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، مخاطب کی نظر کو متوجہ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ وَيَدْفَعُهُمْ إِلَى تَوْجِيهِ عِنَایَتِهِمْ، اور اسی طرح ان کے دلوں میں اس شے کے بارے میں اہتمام پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ آپ جب مثال بیان کرتے ہیں اور مغلق اسلوب اختیار کرتے ہیں، سخت اسلوب کہ ہر کسی کو سمجھ نہ آ جائے، تو یہ ایک شخص کے ذکاوت کو، وہ جو فکری طاقت ہے اس کو حرکت دیتا ہے، اور اسی طرح اذکیاء لوگ اس کی وجہ سے خوش ہو جاتے ہیں اور اس کے دل میں ایک اہتمام پیدا ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اکثر لوگ جو آپ دیکھیں گے، جو علماء اس طرح باتیں کرتے ہیں جو لوگوں کو سمجھ نہ آئے نا، کہتے ہیں بڑا فصیح خطیب ہے، بلیغ خطیب ہے، جو لوگوں کو سمجھ نہ آ جائے نا تو ان کو پھر سنتے ہیں۔ اور جو عالم ایزی باتیں کرتے ہیں تو سارے کہتے ہیں، کیونکہ لوگ تو اس لیے درس کو نہیں سنتے ہیں نا کہ اللہ کا رضا حاصل ہو جائے، اصل میں درس میں ہم اس لیے بیٹھتے ہیں کہ اللہ کا رضا حاصل ہو جائے اور کچھ معلومات میں بھی اضافہ ہو جائے۔ لیکن جو لوگ درس میں صرف اس لیے بیٹھتے ہیں کہ میرے معلومات میں اضافہ ہو جائے، وہ کہتے ہیں یہ جو باتیں کر رہا ہے یہ معلومات تو میرے پاس بھی ہے، تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے سننے کے لیے۔
تو اسی طرح پھر امثال لائے جاتے ہیں کہ وہ جو متکلم ہے وہ ثابت کرے کہ میرے پاس ایسی چیزیں ہیں جو مخاطب کے پاس نہیں ہے، تو مخاطب پھر اہتمام کے ساتھ ان کے بات سنتے ہیں کہ دیکھیں ان کے پاس کچھ چیزیں ہیں، کچھ مغلق باتیں ہیں جو مجھے سمجھنے چاہیے، میں کوشش کروں گا تو سمجھوں گا نا، ان کے پاس کچھ علم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب کسی نے پوچھا کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے، تو انہوں نے انا کا لفظ استعمال کر دیا، اور انا اللہ کو پسند نہیں ہے، دروازے پر بھی انا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر میں آتے ہیں نا تو ریاض الصالحین میں جو باب ہے اس کے بارے میں امام نووی نے قائم کیا ہے، باب ہے کہ انا نہیں کہنا چاہیے۔ اگر آپ دروازے کے پاس انا کہتے ہیں، اگر کہ گھر والے آپ کی آواز کو جانتے ہیں تو یہ انا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ سے عالم بھی دنیا میں موجود ہے جو خضر ہے، ان کے طرف سفر کرے اور ان سے کچھ علم حاصل کرے۔ تو ان کے پاس کچھ علم ہے، آپ کے ان کے پاس جو علم ہے، ابھی دیکھیں خضر علیہ السلام کے پاس کیا چیزیں تھی، ان کے پاس ایسی چیزیں تھی جو موسیٰ علیہ السلام کی فکری طاقت کو حرکت دینے کے لیے تھی، ایسی چیزیں تو جو موسیٰ کو سمجھ نہیں آ رہا۔ انہوں نے ایک بچے کو قتل کر دیا، انہوں نے کشتی میں سوراخ کر دیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ نہیں آ رہا، تو موسیٰ علیہ السلام مجبور ہوا کہ ان کے پاس جو علم ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، کیوں کشتی میں سوراخ کر رہے ہو تو ڈوب جائے گا، اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا نکرا، آپ تو عجیب کام کر رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں مثالیں بھی متکلم اس لیے بیان کرتے ہیں کہ مخاطب کے دل میں اہمیت پیدا ہو جائے کہ اس شخص کے پاس کچھ خاص علم ہے جو میرے سمجھ سے باہر ہے، تو میں اس کے سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ وَيَدْفَعُهُمْ إِلَى تَوْجِيهِ عِنَایَتِهِمْ، یہ مطلب ہے ان کے اہتمام کو توجیہ میں لانے کے لیے، لِإِدْرَاكِ الْمُرَادِ بِالتَّأَمُّلِ وَإِمْعَانِ النَّظَرِ، اور وہ پھر تدبر سے کام لے گا جو آپ کا مخاطب ہے، اور تأمل۔ وَنَظِيرُهُ فِي آدَابِ النَّاسِ مَا يَضْرِبُونَهُ مِنْ أَمْثَالٍ فِي الْأَحَاجِ وَالْأَلْغَاز، اور اس کے مثال کہتے ہیں کہ لوگوں کے کلام میں موجود ہے، لوگ اکثر الغاز استعمال کرتے ہیں، مشکل مثال پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، اس کو حل کرتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح کرتے تھے، الغاز استعمال۔ آپ کو پتہ ہے صحیح بخاری میں کتاب العلم ہے، اور کتاب العلم میں ایسے مسائل امام بخاری رحمہ اللہ لے آئے ہیں جو معلم کے لیے بھی ضروری ہے اور متعلم کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس میں ایک مسئلہ یہ ہے، باب عرض الامام المسألة على اصحابه ليختبر ما عندهم من العلم، استاذ شاگردوں پر ایک مسئلہ پیش کرتا ہے تاکہ ان کے پاس جو معلومات ہے اس کا ایگزام لیا جائے کہ میرے اسٹوڈنٹس کے پاس معلومات ہے یا نہیں، ایگزام بھی اس لیے لیا جاتا ہے۔ تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ امام بخاری نے یہ باب اس لیے قائم کیا کہ یہ کام بالکل جائز ہے، بلکہ کبھی فرض ہو جاتا ہے کہ آپ ایک اسٹوڈنٹ کا ایگزام لے لیں یا اپنے دوست کا ایگزام لے لیں۔ آج کل تو ایگزام کے بغیر لوگ محدث بن جاتے ہیں، ایگزام کے بغیر لوگ علامہ بن جاتے ہیں، کوئی ان کا ایگزام نہیں لیتا، ایک عالم دوسرے کا ایگزام نہیں لیتا۔ کیوں نہیں لیتا؟ کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ آج میں ان کا ایگزام لو تو کل کوئی میرا لے گا نا، تو مجھے جو نام ملا ہے پھر وہ بھی گر جائے گا، وہ بھی ختم۔ تو اس وجہ سے ایگزام، امام بخاری کا ایگزام لیا گیا تھا نا بغداد میں۔ جب انسان مشہور ہو جائے، یہ بڑا زیرک ہے اور اس کے پاس بہت علم ہے، مشہور ہو جائے تو یہ کافی نہیں ہے، صرف شہرت کافی نہیں ہے، بلکہ محدثین اس کو بٹاتے تھے کہ کیا واقعی ان کی شہرت صحیح ہے یا نہیں۔ ان کو بٹایا گیا امام بخاری کو، 100 احادیث کے اسانید کو مقلوب کر دیا گیا، ایک حدیث کے سند دوسرے کے ساتھ لگا دی گئی، اور اسی طریقے سے، لیکن وہ اس امتحان میں پاس ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر امیر المؤمنین کا لقب۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں لیختبر ما عنده من العلم، وہ بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شحذ ذہن المخاطب، مخاطب کی فکری طاقت کو حرکت دینے کے لیے، اس کو اٹھانے کے لیے، اجاگر کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی ہے۔ کیا مثال دی ہے؟ اس باب میں کون سی حدیث ہے بھائی؟ وہ کون سے؟ عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے، ہاں کون سی ہے؟ کس کو یاد ہے؟ ان فی الشجرۃ شجرا، ان من الشجرۃ شجرا، صحیح ہے؟ نہیں صحیح الفاظ پڑھے نا، دیکھیں ابھی اس میں بھی نحو کی ضرورت ہے نا، کون پڑھے گا صحیح؟ ان من الشجر شجرۃ، شاباش، یہ ہے ان فی الشجر شجرۃ، ان فی الشجرۃ نہیں بولیں گے کیونکہ اس میں جنس جمعی وہ ہوتا ہے جو جمع میں تا نہ ہو، شجر زیادہ درخت ہے،
اور شجرتن ایک درخت، مفرد میں تا ہے لیکن جمع میں تا نہیں ہے، اس کو اسم جنس جمعی کہا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی الشجر شجرتن، درختوں میں ایک درخت ہے۔ اگر آپ اس طرح پڑھتے ہیں کہ ان فی الشجرۃ شجرتن تو یہ غلط ہے، ایک درخت میں درخت نہیں ہوتا، درختوں میں درخت ہوتے ہیں۔ تو لا یسقط ورقها، اس کے پتے نہیں گرتے، ایسے درخت ہے۔ تو ابھی دیکھیں یہ لغز ہے مخاطب کے ذہن کو حرکت دینے کے لیے کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ کون سے درخت ہے کہ جس کے پتے نہیں گرتے۔ تو صحابہ نے سوچا وَإِنَّهَا لَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ، اور یہ مومن کی بھی مثال ہے، مومن بھی اس درخت جیسے مضبوط ہوتا ہے، اس کے پتے نہیں گرتے، حالات اس کو مزلزل نہیں کر سکتا، مومن انسان کو جتنے بھی حالات آ جائیں اس کو مزلزل نہیں کر سکتا۔ تو پھر صحابہ نے کیا جواب دیا تھا؟ فی شجر البوادی، لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا صحرا کہ یہ درخت بھی ہو سکتے ہیں، وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ دیکھیں ادب بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا، ہمارے مفتی سے سوال پوچھا جاتا ہے اور وہ اپنے مصلی پر بیٹھا ہے، پیچھے سے عامی نے جواب دیا ہے سوال ختم ہونے سے پہلے، لیکن صحابہ اس طرح نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں مجھے پتہ بھی تھا لیکن چونکہ بڑے صحابہ موجود ہیں تو میں نے بتایا نہیں ہے، اسی وجہ سے میں نے نہیں بتایا۔ تو بعد میں حالانکہ مجھے پتہ تھا کہ یہ کھجور کی درخت، اسی طرح یہ اسی غرض کے نیچے آئے گا، حدیث کی جو یہی مثال ہے نا وہ اسی غرض کے نیچے آئے گا۔ ابھی ہم قرآن کی طرف آتے ہیں، وَمِنَ الْأَمْثَالِ الْقُرْآنِ، اور اس بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فقہی الغاز بھی ہے، ذہن کو جگانے کے لیے، تیز کرنے کے لیے فقہی الغاز کے بارے میں بھی علماء نے کتابیں لکھی ہے، لغوی الغاز کے بارے میں بھی علماء نے کتابیں لکھی ہے، نحوی الغاز کے بارے میں بھی، اور میں نے ایک کتاب کا نام بھی بتایا تھا کہ فقہی الغاز کے حوالے سے وہ کتاب ہے۔ فقہی الغاز کا مطلب کیا ہے؟ وہ کون سا میت ہے جو اگر مر جائے تو ہم اس کو مٹی میں نہیں دفناتے ہیں بلکہ اس کو پانی میں دفناتے ہیں، جو سمندر میں ہو جائے، مر جائے، ہاں جی، تو اس کا قبر کون سا ہے؟ سمندری ہے نا۔ تو اسی طرح امام ابن عثیمین سے بھی سوال جو پوچھا گیا تھا نا، وہ 10 خواتین کے بارے میں یوٹیوب پر موجود ہے، سب سے مشکل لغز جو ابن عثیمین کو کسی نے متوجہ کر دیا تھا، ریڈیو پر وہ درس دیتا تھا لوگوں کے سوالات کا جواب۔ تو کچھ لوگ تو سوال اس لیے نہیں پوچھتے کہ ان کو علم حاصل ہو جائے نا، اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ وہ کسی عالم کو ذلیل کر دے۔ تو شیخ ابن عثیمین سے یہ جو سوال پوچھا گیا تھا کہ ایک شخص سے باغ میں اور ان کے ساتھ 10 خواتین ہیں، تو اس کا حل بتا دے کہ وہ خواتین کون کون ہو سکتی ہے۔ ایک خاتون اس سب کی دادی ہے، اور ایک سب کی ماں ہے، اور ایک اس کے زوجہ ہے، اور 2 اس کے بہنیں ہیں۔ اس طرح عجیب مشکل سوال پیش کر دیا۔ تو شیخ ابن عثیمین نے کہا سن لو، آرام سے ان کو جواب دے دیا اور ان کو پریشان کر دیا، ایسے جواب دیا کہ جس نے سوال پوچھا تھا نا تو شاید وہ یہ تصور بھی نہیں کر رہا تھا کہ اس طرح جواب مجھے، لیکن ان کو یہ بھی کہا کہ اس طرح سوالات کسی اور سے نہ پوچھا کرے، کیونکہ کسی اور سے پوچھیں گے نا تو وہ آپ کو پھر جگہ نہیں ملے گا ادھر، آپ کو کہے گا ان کو نکال دو باہر، کیونکہ جب جواب کا پتہ نہیں ہے تو پھر اس کو باہر نکال دو، آپ کو حق نہیں ہے درس کے ٹائم پوچھنے کا، حق نہیں ہے آپ کو، تو درس کے ٹائم بھی پوچھا کرے جو بھی ہے، لیکن اس طرح سوالات نہ پوچھے جس میں کوئی فائدہ نہ ہو، یہ تو فرضی مسائل ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعونی ما ترکتکم، جب تک میں نے کسی چیز کے بارے میں بیان نہیں کی ہے تو مجھے چھوڑو، کسی چیز کے بارے میں نے نہیں کہا یہ حلال ہے یا حرام ہے، آپ سوالات نہ پوچھے کریں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے گھی کے بارے میں سوال ہوا، سمن جس کو کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا الحلال ما احلہ اللہ، حلال وہ ہے جو قرآن میں لکھا ہے کہ حلال ہے، والحرام ما احرمہ اللہ، حرام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ حرام ہے، وما سکت عنہ فہو مما عفا لکم، اور جس سے اللہ چپ ہوا ہے نا، جس کے بارے میں اللہ نے کوئی حرام کا حکم نہیں دیا ہے اور نہ حلت کا حکم دیا ہے تو وہ معاف ہے، تو لہٰذا فاقبلوا من اللہ رخصتہ، اللہ کی رخصت قبول کر دے۔ تو جس چیز کے بارے میں شریعت نے کچھ نہیں بتایا ہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے، ایسی چیزیں نہ بیان کرے، اور یہ چیزیں فقہ کی کتابوں میں بھی موجود ہے، اور یہ چیزیں یہ اس طرح لوگ کرتے، لیکن الغاز اس لیے ہوتا ہے تاکہ ایک خیالی باتیں بنائی جاتی ہے تاکہ مخاطبین کے ذہن کو ترقی مل جائے، ان کے ذہن ذکاوت کی طرف جائے۔ اگر کوئی طالب علم غبی ہے اور ان کو مسئلہ سمجھنے، دیکھیں امام شافعی کا سب سے مشہور شاگرد وہ ربیع ہے المرادی، جن کو امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ لو استطعت لاطعمتک هذا العلم اطعاما،
اگر میں کر سکتا تھا تو میں آپ کو یہ علم کانے کی طرح کھلا دیتا، لیکن میں نہیں کر سکتا۔ علم کانے کی طرح نہیں کھلایا جاتا کہ آپ کوئی دوائی استعمال کر دے، کوئی سیرپ وغیرہ، جس کی وجہ سے آپ کو بھوک لگے اور پھر آپ کھانا زیادہ کھائے۔ تو علم اس طرح نہیں ہوتا، علم تھوڑا تھوڑا پڑھے ہضم کر دے۔ ہاں جی، اس کے لیے نہیں کہ دوائی استعمال کر دے اور پھر زیادہ کھانا کھائے اس کے لیے۔ تو انہوں نے کہا اگر میں کر سکتا تو میں آپ کو یہ علم پھیلا دیتا۔ وہ کہتے ہیں مجھے ایک مسئلہ امام شافعی نے 40 بار ریپیٹ کر دیا، مجھے سمجھ نہیں آیا تھا، اور امام ذہبی نے سیر اعلام نبلا میں ان کے بارے میں تفصیلاً لکھا ہے کہ، اور یہ وہ عالم ہے جو یہ ربیع، جنہوں نے کہا ہے کان الامام الشافعی یختم فی رمضان 60 ختمۃ، امام شافعی 60 دفعہ قرآن کو ختم کرتے تھے رمضان میں۔ ابھی کیسے کرتے تھے یہ تو آپ خود سوچنے پر، یہ خود لغز ہے کہ ایک دفعہ قرآن کتنے گھنٹوں میں ختم ہوتے ہیں؟ اگر صحیح پڑھے کتنے گھنٹوں میں ختم ہوتے ہیں؟ 12۔ 8 میں نہیں، کون کہتے ہیں 8 میں؟ ہمیں راکٹ مولانا کی طرح نہیں پڑھنا ہے، صحیح قرآن پڑھنا ہے تو 12 گھنٹوں میں۔ اچھا، اور وہ کہتے ہیں کل ذالک فی الصلاۃ، سارے یہ نماز میں پڑھتا تھا، 2 دفعہ قرآن ختم کرتا تھا دن میں۔ ظاہر ہے جب مہینے میں 60 مرتبہ ختم کرتے ہیں تو دن میں 2 مرتبہ، اور وہ نماز میں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ 12 گھنٹوں میں اور ایک دفعہ 12 گھنٹوں میں، تو 24 گھنٹے وہ نماز پڑھتا تھا امام شافعی۔ کیسے پڑھتا تھا اور یہ روایت کیسے صحیح ہے؟ اور اگر سند صحیح بھی ہے تو کیا صحیح مسلم کی سند صحیح نہیں ہے لیکن متن صحیح نہیں ہے؟ یہ متن صحیح نہیں ہے۔ امام شافعی کے بارے میں اتنی بدگمان کرتے ہیں لوگوں کو، تو متن میں نکارت ہے۔ ہم اصول حدیث میں جب پڑھتے ہیں کہ متن میں نکارت ہو تو حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ تو سند صحیح ہے لیکن متن صحیح مسلم کی متون میں شذوذ نہیں ہے کیا؟ تو کیا اگر صحیح مسلم کے متون میں شذوذ ہے تو اس میں بھی تو ہو سکتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ امام شافعی رحمہ اللہ ربیع کو ایک مسئلہ بار بار، کیونکہ جب شاگرد کا ذہن نہیں چلتا، آپ اس کے ذہن کو چلانے کے لیے کئی اسالیب استعمال کریں، اس میں سے یہ ایک الغاز ہے جو الغاز آپ استعمال کرتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو کہا تھا لغوی الغاز بھی ہے، فقہی الغاز کے بارے میں کون سی کتاب ہے؟ ہاں جی جی، شیخ عبد الرحمن عریفی کی، جی وہ کتاب ہے۔ ایک عبدالعزیز طریفی ہے، وہ نہیں، شیخ عبد الرحمن عریفی، جن کی کتاب ہے نہایت العالم، اور جن کی کتاب ہے اشراط الساعہ، اور جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے، اور استمتع بحیاتک، اپنی زندگی سے لطف اٹھاؤ، یہ ان کی کتاب ہے الالغاز الفقہیہ، فقہی الغاز کے بارے میں 300 سے زیادہ، طہارت کے بارے میں جو فقہی الغاز ہے۔ الغاز کا کیا مطلب؟ مشکل مسائل جو آپ پیش کریں۔ تو جیسے میں نے کہا تھا وہ کون سا میت ہے کہ اس کو مٹی میں نہیں دفنایا جاتا بلکہ سمندر میں دفنایا جاتا ہے؟ تو آپ کسی سے یہ سوال پوچھیں وہ آپ کو جواب دے گا، اس سے ان کی صلاحیت بھی بڑھ جائے گی اور ذکاوت بھی۔ ابھی اسی غرض کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مثالیں بیان کرتے ہیں، اور اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر یہ قرآن ہم پہاڑ پر نازل کرتے، لرأیتہ خاشعا، آپ پہاڑ کو دیکھتے کہ خشوع والا بن گیا ہے۔ اگر ہم نازل کرتے، اگر کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے نہیں کیا، اگر مگر کو چھوڑو، ہاں ہم کہتے ہیں نا اگر مگر کو چھوڑو، کیا مطلب ہے کہ اگر آپ اگر مگر کر رہے ہیں تو یہ کام ہوا نہیں ہے، نہ آپ کریں گے، اگر ایسا ہو جائے تو ایسا۔ احناف کہتے ہیں نا اگر دنیا پوری زمین سونے کا ہو جائے تو تیمم کس پہ کریں گے؟ تو ہم کہتے ہیں اگر مگر چھوڑو، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ كَثْرَةُ سُؤَالِهِمْ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہود زیادہ سوالات کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے، یہ اگر ایسا ہو جائے تو ایسا۔ انبیاء سے سوالات پوچھتے تھے، بنی اسرائیل جیسے گائے کیسے، کلر اس کا کیسے ہے، بس اللہ نے کہا گائے کو ذبح کر تو ذبح کر دو۔ آپ کا مقصد کیا ہے؟ مردے کو زندہ کرنا ہے، تو گائے کو ذبح کر دو، اور گائے کے ایک ٹکڑے کو لے لو، مردے کے ساتھ ٹچ کر دو، زندہ ہو جائے گا۔ کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح اللہ پھر مردوں کو بھی زندہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا مقصد یہی ہے کہ مردہ زندہ ہو جائے، مقتول قاتل کے بارے میں بتا دے، کیونکہ آپ لوگوں کا قاتل میں معمہ ہے نا، قاتل کا پتہ نہیں ہے اتنا، تو اس کا سوالات کیوں کر رہی ہے کہ کس طرح گائے ہونا چاہے، اور یہ سوالات زیادہ نہ پوچھا کرے۔ تو یہی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب پوری زمین سونے کا ہو جائے، اور لوگوں کو شادی کے لیے سونا نہیں مل رہا، آپ پوری زمین کو سونے کے لیے کر رہی ہے، تو پھر مٹی نہیں ملے گا تو تیمم کس پہ کریں گے ہم؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم قرآن کو نازل کر دیں کسی پہاڑ پر، اگر یعنی کیا نہیں ہے، کیوں نہیں کیا ہے؟ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے یہ امانت پیش کی تھی، اللہ نے ریکویسٹ کی تھی آسمانوں سے اور زمین سے بھی اور پہاڑ سے بھی کہ یہ امانت آپ نے اٹھانا ہے یا نہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ فَأَبَيْنَا،
وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، انہوں نے انکار کر دیا اور کہا، ڈر گئے۔ اشفاق اور خوف میں یہ فرق ہوتا ہے، اشفاق کا مطلب ہے کہ یہ جسم لرزتا ہے، اس طرح زلزلہ آ جاتا ہے جسم کے اوپر، شفقت سے ہے نا۔ تو اشفاق خوف کے معنی میں آتا ہے۔ کب اشفاق کب خوف کے معنی میں آتا ہے قرآن میں؟ ہاں، کب خوف کے معنی میں آتا ہے اشفاق؟ جب من آ جائے صلے میں، یاد رکھنا۔ ہاں، اشفاق خوف کے معنی میں آتا ہے جب اس کے ساتھ کیا آ جائے؟ من حرف جر، والذین هم من خشیت ربهم مشفقون، من آ جائے۔ اشفقت منک، اشفقت منک یعنی خفت منک، میں آپ سے ڈر گیا۔ اور اس کو تضمین کہتے ہیں۔ تضمین کا قاعدہ آپ نے پڑھا ہے نا، حرف کی وجہ سے فعل کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ عینا یشرب بها عباد اللہ، با نے یشربو کا معنی چینج کرتی ہے۔ یشربو کا مطلب پینا نہیں ہے، ادھر جو لوگ کرتے ہیں عینا یشرب بها عباد اللہ، کہ وہ چشمے سے لوگ پئیں گے، نہیں، پینا نہیں ہے۔ با پھر کس لیے ہے؟ آپ جب شربہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، با استعمال کرتے ہیں۔ شرب زید القہوۃ، زید نے قہوہ پیا، با کدھر ہے؟ تو اللہ کیوں با استعمال کرتے؟ تو حرف جر فعل کا معنی تبدیل کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اشفقن منہا، دیکھیں من استعمال کرتے ہیں، تو یہ شفقت کے معنی میں نہیں، یہ ڈر کے معنی میں ہے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان میں یہ دو صفات ہے، ظلوم بھی ہے، جہول بھی ہے۔ امانت اٹھاتا بھی ہے، پھر عمل بھی نہیں کرتا۔ تو ہم نے کہا تھا قرآن ہمیں دے دے، پھر قرآن کے لیے ہم رمضانی بن گئے۔ اللہ سے ہم نے کہا تھا نا کہ قرآن ہمیں دے دے، لیکن قرآن کے لیے ہم کیا بن گئے؟ رمضانی بن گئے۔ رمضان میں قرآن کو ختم کرنا ہے، ضرور ختم کرنا ہے۔ اگر ختم نہ ہو جائے تو اینڈ پر مٹائی کیسے تقسیم کریں گے؟ تو ضرور ختم کرنا ہے رمضان میں، اور رمضان کے بعد تو پھر موقع نہیں ملے گا، تو لہٰذا ہمیں جلدی ہے کہ ہم قرآن کو ختم کر دیں۔ ہاں جی، تو لیکن اگر کوئی شخص رمضان کے بعد بھی جاری رکھتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، خشوع والے صفت پیدا ہوتا پہاڑ میں، آپ دیکھتے کہ یہ کتنا خشوع والا ہے قرآن اس کے اوپر، تو قرآن انسان میں خشوع پیدا کرتے۔ جب پہاڑ میں خشوع پیدا کر سکتے تو انسان میں خشوع نہیں پیدا۔ اور جس دل پر قرآن اثر نہیں کرتا اور اس کی وجہ سے خشوع نہیں آتا، تو مطلب یہ ہے کہ یہ دل پہاڑ سے بھی سخت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض پتھر سے بھی تو پانی نکل آتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کے دل سخت ہے۔ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ وَقَسَتْ قُلُوبُهُم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اربع من الشقاوہ، چار چیزیں بدبختی کی نشانی ہے، اس میں سے ایک یہ ہے قسوۃ القلب، دل کے سختی۔ فقست قلوبہم، اور دل کب سخت ہوتے ہیں؟ ہم نے اللہ کے ساتھ وعدہ توڑا ہے۔ جب وعدہ توڑے نا تو پھر آپ کے دل میں خشوع کہاں سے آئے؟ وہ تو پھر پہاڑ سے بھی سخت ہے۔ فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیہ، کیونکہ یہود نے وعدے توڑے تھے، ہم نے ان کے اوپر لعنت کی، وجعلنا قلوبهم قاسیہ، اور جب ہمارے دل سخت ہو جائے تو نتیجہ کیا نکل آتا ہے؟ یوٹیوب چینل بناتے ہیں، کیمرے لگاتے ہیں سامنے، اور قرآن میں تحریف شروع کرتے ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے، یہ معنی ہو سکتے، اور اس کا معنی یہ نہیں ہے، یہ ہو سکتے ہیں۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا بہ، انسان بھول بھی جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ، تحریفات بھی شروع کرتے ہیں، بس دل جب پہاڑ سے زیادہ سخت ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا پھر خشوع اور خضوع میں کیا فرق ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ یہ علمی مسئلہ ہے۔ امام بغوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا بھی جی، خشوع اور خضوع میں کیا فرق ہے؟ ہم تو ایسے کہتے ہیں خشوع خضوع والا انسان ہے نا، نماز میں کوئی یوں کھڑا ہوتا ہے خشوع خضوع والا انسان ہے۔ اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں لا تنظر الى الرجل فی الى طنطنة الرجل فی صلاته، ایک شخص کے تنتنے کو نہ دیکھے کہ نماز میں وہ تنتنا کر رہا ہے۔ تنتنا کا مطلب یہ ہے کہ عاجزی کر رہا ہے۔ اور اس طرح ایک شخص مسجد میں کھڑا تھا، بڑے جسم کو انہوں نے خشوع خضوع والا بنایا تھا، تو صحابہ نے اس کو کہا نکل مسجد سے، اندر دل میں خشوع نہیں ہے اور جسم کو اس طرح خشوع والا بنا دیا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں خشوع خضوع والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خشوع اور خضوع میں کیا فرق ہے؟ دو الفاظ مرادف نہیں ہو سکتے، یہ بات یاد رکھیے۔ سینونیم جس کو انگلش میں کہتے ہیں نا، مرادف جس کو کہا جاتا ہے، عربی زبان میں ترادف نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ نے بھی اس کا انکار کیا کہ قرآن میں ترادف نہیں ہے۔ اگر خشوع کا لفظ ہے اور خضوع کا لفظ ہے، جس طرح اسلام اور ایمان یہ بالکل سیم نہیں ہے، تو اسی طرح خشوع اور خضوع بھی سیم نہیں ہے، اس میں ضرور فرق ہو۔ تو کیا فرق ہے؟ بس ہاں، یہ قریب کیا، لیکن بس آپ نے کیا کہا؟ خشوع ظاہر کے ساتھ اور خضوع باطن کے ساتھ، اتنا۔
ہاں خشوع دو چیزوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، باطن کے ساتھ بھی، اور یہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ خشوع کے اندر دو چیزیں آتی ہیں، یعنی خشوع کے ساتھ آپ دو چیزوں کو موصوف کر سکتے ہیں، باطن اور ظاہر۔ آواز ظاہری چیز ہے یا باطنی چیز ہے؟ ظاہری چیز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز کچھ آوازوں میں بھی خشوع پیدا ہو جائیں گے۔ جو لوگ آج کل چیختے ہیں نا کہ ابو بکر کافر ہے اور فلان کافر ہے، ان کی آوازوں میں پھر خشوع ہوگا، ان کی آواز پھر نہیں نکلی، یہی خشوع ہے۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، اللہ تعالیٰ کے سامنے آوازوں میں خشوع پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ دیکھیں، اچھا یہ اور دل کیا ہے؟ باطنی چیز ہے یا ظاہری چیز ہے؟ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، مسلمانوں کے دل میں خشوع کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ تو دیکھیں خشوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو موصوف کر دیا، لیکن خضوع کے ساتھ آپ ظاہری چیز کو موصوف نہیں کر سکتے۔ خضوع کا لفظ صرف باطن کے لیے، تو لہٰذا صوت خاضع نہیں کہہ سکتے ہیں، صوت خاشع کہہ سکتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا، قلب کو خاضع بول سکتے ہیں لیکن آواز کو خاضع نہیں بول سکتے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، اور انزلنا میں اللہ تعالیٰ اشارہ کرتا ہے کہ یہ قرآن، اگر پورا قرآن ہم نازل کرتے ہیں ایک ہی دفعہ، انزال اور تنزیل میں یہی فرق ہے نا، انزال اور تنزیل میں کیا فرق ہے؟ تنزیل کا مطلب ہے تھوڑا تھوڑا نازل کرنا۔ پیغمبر پر 23 یا 25 سال میں قرآن نازل ہوا ہے، کتنے سال میں نازل ہوا ہے؟ اور یا 25 میں؟ 25 صحیح ہے؟ کچھ نے کہا 25 میں، کیوں کہا؟ یہ تو آپ ہی تلاش کریں، کیوں کہا؟ تو کیوں کہا 25 سال کدھر ملا رسول اللہ کو؟ پھر پیغمبر کو 38 سال میں وحی ہوا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، ہو سکتے ہیں۔ تو تنزیل اور انزال میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو تنزیل کیا ہے، تنزیل کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑا تھوڑا نازل کرنا، یا ہاں یا ایک ہی دفعہ نازل کرنا۔ تنزیل کا کیا مطلب ہے؟ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین وانزل التوراۃ والانجیل، تورات کو ایک ہی دفعہ نازل کیا نا، اس کے لیے انزل استعمال کیا ہے، اور قرآن کے لیے نزل۔ سورۃ آل عمران میں دیکھیں نا سٹارٹ میں، تو یہ فرق ہے اس میں۔ ادھر کیا کہیں گے؟ لو انزلنا هذا القرآن، اگر ہم ایک ہی دفعہ قرآن کو پورا نازل کرتے پہاڑ کے اوپر تو خشوع والا ہو جاتا، یا تھوڑا تھوڑا نازل کرتے تو خشوع والا ہو جاتا۔ یہ بات یاد رکھیں، جب انزال کا لفظ آیات میں آ جائے نا تو پھر ہم اس میں دونوں معنی کر سکتے ہیں۔ تو ادھر مطلب یہ بھی ہے کہ اگر تھوڑا تھوڑا ہم نازل کرتے تو تب بھی، یہ فرق تب کریں گے جب دونوں ایک ہی حدیث یا آیات میں آ جائے۔ اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا، ابن تیمیہ کہتے ہیں دو الفاظ ایک ہی آیات میں آ جائے تب فرق کریں گے، ڈفرنس تب ہے جب دونوں ایک ہی آیات میں آ جائے۔ ادھر تو تنزیل نہیں ہے نا، صرف انزال ہے، تو لہٰذا پھر دونوں معنی کریں گے۔ لہٰذا مسلم کا لفظ جس حدیث میں آ جائے اس سے مراد مومن بھی ہے، لیکن اگر مومن اور مسلم دونوں کا لفظ ایک آیات میں آ جائے پھر مومن الگ ہوگا، مسلم الگ ہوگا۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اسلام الگ چیز ہے، ایمان الگ چیز ہے۔ آپ اسلام قبول کر چکے ہیں، ایمان آپ کے دل میں داخل نہیں ہوا ہے۔ لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، متصدع کا کیا مطلب ہے؟ تصدع کا مطلب ہے، صداع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صداع، یہ صداع سے ہے۔ اور ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدیث میں آیا ہے کہ صداع جنتیوں کی نشانی ہے، جس کے سر کے درد ہوتی ہے نا، جس کے سر کے اوپر درد آتا ہے نا دنیا میں، یہ جنت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور ابن رجب نے اس حدیث کو تفصیل کے ساتھ بیان کی کہ صداع یہ جنتیوں کی نشانی ہے دنیا میں، ابھی پتہ نہیں کیسے۔ لرأيته خاشعا متصدعا، تو متصدعا صداع سے ہے، درد، اور اس میں توڑنے کا معنی بھی، پاڑنے کا معنی بھی پایا جاتا ہے کہ آپ پہاڑ کو دیکھتے تو یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، من خشیت اللہ۔ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ فکر پر مجبور ہو جائے۔ ان انزال القرآن على جبل من الجبال ليس من خبرات الناس حتى يضرب المثل به للاقناع والتقريب او لغير ذلك من الاغراض التي سبق شرحها، پیچھے کتاب میں گزر گیا تھا کہ مثال اقناع کے لیے بیان کی جاتی ہے۔ مثال کس لیے بیان کی جاتی ہے؟ اقناع کے لیے، کسی کو قانع کرنے کے لیے۔ تو یہ مثال تو نہ قانع کرنے کے لیے ہے، او للتقریب، یا تقریب کے لیے بیان، یعنی ایک تصویر کو مخاطب کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے مثال بیان۔ تو یہ مثال تو نہ تقریب کے لیے ہے نہ اقناع کے لیے ہے۔ اور کون کون سے تھے؟ 5 تو اور گزر گئے نا، اس نے تو 2 ذکر کیے۔ قانع کرنے کے لیے، قریب کرنے کے لیے تصویر کو مخاطب کے ذہن، اور
مدح کے لیے، مذمت کے لیے، تعظیم کے لیے، تحقیر کے لیے، اور یہ سارے مقاصد ہیں۔ کہتے ہیں یہ مثال ان میں سے کسی کے لیے بھی نہیں ہے، تو پھر کس کے لیے ہے؟ سن لے، لکنہ مثل یحرک فی الاذکیاء طاقاتہم الفکریہ، ذکی لوگوں کی فکری طاقت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ مثال بیان کی گئی ہے۔ تو یہ والا غرض جو چٹا ہم پڑھ رہے ہیں کہ ذکی لوگوں کی فکری طاقت کو اجاگر کرنے کے لیے، حرکت میں لانے کے لیے، وَيُوَجِّهُ عِنَایَتَهُمْ حَتَّى يَتَأَمَّلُوا، تاکہ وہ لوگ تدبر سے کام لے لیں، وَيَتَفَكَّرُوا وَيَدْرُسُوا وَيُتَابِعُوا الْبَحْثَ رَجَاءً يَصِلُوا إِلَى مَعَارِفَ يَحُلُّونَ بِهَا لُغْزَ هَذَا الْمَثَلِ، تاکہ وہ لوگ ان معارف کو حاصل کرنے پر مجبور ہو جائے جو اس لغز حل کرنے کے مددگار ہو۔ دیکھیں آپ کے سامنے جب مشکل مسئلہ پیش ہو جائے نا، میراث کا مسئلہ ہے، فلان مر گیا اور اس شخص کا ایک بیٹا ہے، 2 بیٹیاں ہے، تو حل کرو، تو آپ میراث کے مسائل سیکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں تاکہ آپ یہ مشکل مسئلہ حل کر سکیں میراث۔ تو اسی طرح یہ آیات ہے، اس کو جب کوئی سنتا ہے، اس میں جو مثال ہے وہ اس طرح لغز پر مشتمل ہے، یہ مثال کہ اس لغز کو حل کرنے کے لیے کچھ قواعد سیکھنا پڑتا ہے، اس قواعد کے بغیر آپ نہیں، جیسے کوئی کتاب ہے وہ نحو کے قاعدے کے بغیر آپ حل نہیں کر سکتے۔ فتح الباری ہے، فتح الباری آپ اس کو نحو و صرف کے بغیر پڑھ ہی نہیں سکتے۔ کچھ لوگ فتح الباری میں کوئی مسئلہ پڑھتے ہیں نا، کہاں سے پڑھتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے علماء نے فتح الباری کا اردو ترجمہ عوام کے ہاتھ میں دے دیا، تو وہ فتح الباری میں کوئی مسئلہ پڑھتے ہیں، پھر آ کے علماء سے مناظرہ کرتے ہیں کہ تو نے بھی تو بخاری پڑھا ہے نا، اور میں نے بھی پڑھا ہے، تو ہم تو سیم ہے نا، تو میں نے بخاری میں یہ مسئلہ پڑھا ہے، یہ میں نے بخاری میں مسئلہ پڑھا۔ اور فتح الباری میں ایسے مسائل موجود ہیں جس میں اہل حدیث کا اختلاف ہے۔ مثال کے طور پر جمعے کے خطبے کے ٹائم 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، یہ احناف اور ہمارا مسئلہ نہیں ہے، اہل حدیث کا اختلاف ہے اس میں۔ یہ جو شیخ یہ جو شیخ الحدیث ہے علی مسجد کا، کیا نام ہے اس کا؟ عبد الکبیر محسن، اس نے فقہ سنہ کا ترجمہ کیا ہے اردو میں، اس میں لکھا ہے کہ جمعے کے خطبے کے درمیان 2 رکعت نہیں پڑھنی چاہیے، اور فتح الباری اس نے ترجمہ بھی کیا ہے، حوالہ بھی دیا ہے۔ تو عوام یہ پڑھتے ہیں کہ فتح الباری میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 رکعت کا اس شخص کو اجازت دی تھی نا، 2 رکعت کا، کہ 2 رکعت اب پڑھے، قم فصلی رکعتین، خطبے کے دوران کہ اٹھو 2 رکعت پڑھو، تو اس کے لیے خطبہ کو سٹاپ کر دیا تھا، تو لہٰذا جو خطیب خطبے کو سٹاپ نہیں کرتا آپ 2 رکعت نہیں پڑھ سکتے۔ تو اہل حدیث میں اختلاف پایا گیا یا نہیں؟ پھر کہتے ہیں ہمارے درمیان اختلاف نہیں پایا گیا، تو جو عامی وہ پڑھ کے پھر آ جاتے ہیں۔ شیخ عبد الحمید اظہر کے پاس ایک عامی آیا، فتح الباری پڑھا تھا، تو شیخ نے ان سے پوچھا یہ مسئلہ آپ نے کدھر پڑھا ہے؟ اس نے کہا میں نے یہ مغنی میں پڑھا ہے، مغنی میں، اور وہ کتاب کا کیا نام ہے؟ مغنی۔ تو پھر شیخ نے ان کو کہا آپ نے فتح البوری میں بھی پڑھا ہوگا۔ تو پھر ان لوگوں سے اس طرح کہا کرے نا کہ آپ کتاب کا نام تو صحیح لیا کریں نا، پھر آ کے یہ بات کیا کریں۔ تو یہ مثالیں ہم اس لیے بیان، تو لوگ پھر مجبور ہو جاتے ہیں جب لوگوں کے سامنے آپ لغز پیش کرتے ہیں نا، تو کچھ مسائل ایسے ہیں جو فتح الباری میں ترجمے سے سمجھ نہیں آتے، اس کے لیے علوم حاصل کرنا پڑتا ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے اس کو اٹھانا۔ مثال کے طور پر فتح الباری میں امام ابن حجر کہتے ہیں یہاں پر یہ حصر مجازی ہے، حصر حقیقی نہیں ہے حدیث میں، تو اردو والا کیا ترجمہ کرے گا؟ اس میں حصر مجازی ہے، تو یہ آپ کا کام نہیں ہے پھر حل کرنا۔ تو اس لیے معارف حاصل کریں گے، ایسلوا الی معارف یحلون بها لغز هذا المثل، ان معارف، ان علوم حاصل کرنے کے بعد آپ اس لغز کو حل کر سکتے ہیں، ورنہ یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ ویشیر الی هذا قول اللہ تعالی عقب ضرب المثل، کہتے ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم یہ قرآن مجید پہاڑ پر نازل کرتا تو اس کے اندر مثال موجود ہے، اگر مثال موجود نہ ہوتی تو اللہ اینڈ پہ کیوں کہتے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور اللہ نے تلک کیوں استعمال کی ہے؟ یہ بھی تو عجیب بات ہے نا۔ ایک تو تلک لڑکی کے لیے ہوتا ہے، تلک کس کے لیے ہوتا ہے؟ لڑکی کے لیے، تو مثال لڑکی ہے، تلک کس کے لیے ہوتے ہیں؟ حاذا، حاذی، ذالک، تلک، ذالک مرد دور اور تلک وہ لڑکی دور، تو تلک تو لڑکی کے لیے ہے، دوسرے تلک دور کے لیے ہے، تو اللہ تو قرآن میں مثال بیان کرتے، قرآن آپ کے قریب ہے، تو تلک تو دور کے لیے ہوتا ہے، تو اللہ تلک کی حاضی ہی کیوں نہیں استعمال کیا؟ وَهَذِهِ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اس کے بارے میں شیخ بات کرے گا، غور سے سن لینا آپ یہ۔ وَيُشِيرُ إِلَى هَذَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى عَقِبَ ضَرْبِ الْمَثَلِ، اس آیات میں مثال موجود ہے، یہ مثال کے اوپر مشتمل ہے، کیونکہ اللہ آگے کہتے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ فَمَا جَاءَ فِي هَذَا الْمَثَلِ يَحْتَاجُ إِلَى تَفَكُّرٍ، اس مثال میں جو بات ہے یہ تدبر کا محتاج ہے کہ آپ اس میں تدبر کریں۔ وَأَشَارَ إِلَى بُعْدِ مُدْرَكِ هَذَا النَّوْعِ مِنَ الْأَمْثَالِ،
اللہ تعالیٰ اشارہ کرتا ہے تلکا کے ساتھ کہ اس مثال کا سمجھنا غبی لوگوں کا کام نہیں ہے، ذکی لوگوں کا کام ہے، کیونکہ کچھ مثالیں واضح ہیں، وہ عام لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں، جو پیچھے گزر گئے ہیں نا وہ تھوڑے واضح مثالیں ہیں، لیکن یہ جو چٹ غرض کے لیے جو مثال بیان کیا جاتا ہے یہ مثال بعید المدرک ہوتا ہے، بعید المدرک یعنی اس کا ادراک بڑا دور ہوتا ہے، اس لیے میں نے پہلے ذکاوت کی بات اس لیے کی نا کہ ذکی لوگ اس مثال کو سمجھ سکتے ہیں، ذکی لوگ واشار الى بعد مدرک هذا النوع بتلك اذ من المعلوم ان هذه الاشاره تستعمل فيما هو بعيد حسا او معنى او منزله، تلک اس چیز کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں یا اس کا مرتبہ بعید ہوتا ہے اور یا اس کا حصی طور پر بعید ہوتا ہے اور یا وہ معنی کے لحاظ سے معنوی طور پر بعید ایک چیز دور ہے یا حصی طور پر دور ہے، مثال کے طور پر وہ دروازہ مجھ سے دور ہے نا، حصی طور پر دور ہے، میں کہتا ہوں تل کا، ٹھیک ہے، تل کا تو دروازے کے لیے آتا نہیں ہے، کیا آتا ہے ذالک، کھڑکی کے لیے ہو سکتا ہے تل کا نافذہ، ہاں جی، اور دوسرا کیا ہے ایک چیز معنوی طور پر دور ہے اور ایک چیز مرتبے کے لحاظ سے دور ہے، تیسرا سپارہ کہاں سے شروع ہے بھائی، تل کا رسول فضل، اللہ نے کیوں استعمال کیا تل کا، یہ کس لحاظ سے دور ہے، مرتبے کے لحاظ سے پیغمبر ہم سے دور ہے، ان کا مرتبہ اونچا ہے، وہ دور ہے، ہم ان کے مرتبے تک پہنچ ہی نہیں سکتے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، وہ رسول یعنی پیغمبر ہم سے دور نہیں ہے، وہ صحابہ کے لیے آیات نازل ہوئے ہیں، پیغمبر تو صحابہ کا قریب ہوتا تھا، وہ تو اونٹنی پر بھی سوار ہے تو صحابہ کا جواب دیتا تھا، بڑا قریب تھا، وہ یہ نہیں تھا کہ واٹس ایپ کا جواب ہی نہیں دیتا تھا، وہ یہ نہیں تھا کہ واٹس ایپ کے میسج کا جواب بھی نہیں دیتا تھا، جس طرح ہمارے لوگ کرتے ہیں، انبیاء کے جو وارثین کرتے ہیں نا، اور بہت ساری اس طرح چیزیں، واشار الى بعد وهو بعید حسا او معنى او منزلة، تو پیغمبر بعید نہیں ہے، وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ منزلت میں دور ہے، ولد التفکر في هذا المثل على مقدار افهامنا يظهر لنا ما يلي، کہتے ہیں اس مثال میں سوچنے کے بعد نیچے باتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، کون سی باتیں ہیں، اولا سب سے پہلے بات یوجد معنی قریب يدل علیہ النص بجملته، کچھ قریبی معنی پائے جاتے ہیں جس پر یہ نص دلالت کر رہا ہے، قریبی کوئی معنی پایا جا رہا ہے، وهو مطالبة المؤمنین بأن يقرؤوا القرآن ويستمعوا إلى آیاته بخشوع وتدبر، اللہ نے مسلمانوں سے ریکویسٹ کی ہے کہ اس قرآن کی آیات کو خشوع اور تدبر کے ساتھ، کیونکہ پہاڑ کے اوپر اگر اللہ تعالیٰ یہ قرآن نازل کرتا تو وہ خشوع اختیار کرتا، تو لہٰذا آپ بھی اگر قرآن مجید کے آیات پڑھتے ہیں تو خشوع کے ساتھ پڑھیں، اور خشوع ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی، صرف یہ نہیں ہے کہ باہر کو خشوع والا بنائے ہے اور اندر سے منافق انسان ہے، حتی تہتز قلوبہم، تاکہ مسلمانوں کے دل ہل جائے، وہزی الیک بجذع النخلۃ، اللہ نے مریم سے کہا تھا نا کہ ہلاؤ، حز کا مطلب ہے حرکت دینا، تاکہ مسلمانوں کے دل اس طرح ہل جائے جیسے مریم کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کھجور کے درخت کو ہلاؤ تو کھجور گر جائے گا، وہزی الیک بجذع النخلۃ تسقط علیک رطبا جنیا، تساقط علیک، یساقط علیک، یہ کئی قرآت ہے اس میں، تو یہ حز کا مطلب ہے اس کو ہلا دینا، محتز اس کو کہا جاتا ہے، وائبریشن، یہ انگلش میں اس کو وائبریشن کہا جاتا ہے، تاکہ دلوں میں وائبریشن پیدا ہو جائے، وتقشعر جلودهم من خشیت اللہ، اور ان کے جو دل ہے نا اس میں اقشعرار پیدا ہو جائے، اقشعرار کی صفت یہ دلوں کی صفت ہے، اور یہ چمڑے کی بھی صفت ہے، چمڑے کے اوپر جو بال ہے نا وہ جب ڈر کی وجہ سے یا جب انسان زیادہ خوشی کے موقع پر ہوتا ہے تو یہ چمڑے کے بال اٹھ جاتے ہیں، جس کو کیا کہتے ہیں، رونگٹے کڑے ہو جانا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا، مثانیہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین، جو مومن لوگ ہیں ان کے رونگٹے کڑے ہو جاتے ہیں اس کتاب کی وجہ سے، کیونکہ یہ کتاب مثانی ہے اور یہ کتاب متشابہ ہے، مثانی کا مطلب ہے بار بار پڑھی جاتی ہے، ایک واقعہ اللہ تعالیٰ بار بار بیان کرتے ہیں، فمن خصائص هذا القرآن ان اللہ تعالی لو انه انزله على جبل في قسوته، اس کے باوجود کہ پہاڑ یہ سخت مخلوق ہے، سخت مخلوق ہے، یہ جماد ہے، اس کے باوجود وکبر حجمہ، اور اس کا حجم بھی بڑا ہے پہاڑ کا، اور ہمارا دل تو کمزور ہے نا، تو اگر پہاڑ متاثر ہو سکتے ہیں تو آپ کا دل کیوں متاثر نہیں ہو سکتا قرآن کی وجہ سے،
اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جو ہم نے بات کی تھی کہ میں مردے کو زندہ کر سکتا ہوں، کیونکہ انسان کمزور ہے، تو کمزور کا زندہ کرنا مشکل ہے، یا پہاڑ کی تخلیق مشکل ہے۔ او خلق مما یکبر فی صدورکم، دنیا میں دیکھیں جو کبیر مخلوق موجود ہے نا، او خلق مما یکبر فی صدور، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے تو پیدا کیا ہے، تو یہ کبیر الحجم ہے، اور قاسی بھی تو ہے، یعنی سخت ہے۔ لرأیتہ خاشعا ساکنا متصدعا متکسرا من خشیت اللہ، وہ ٹوٹ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے۔ لما لہ من قوت تأثیر جعلها اللہ فیہ، کیونکہ قرآن مجید ایسی امانت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھے۔ ان انزالہ علی شیء ما وحیا۔ ثانیا، آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تھا وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا، بخاری کی روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے وہ پسینہ نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا۔ اور صورت انعام بھی جو پوری پیغمبر کے اوپر نازل ہوئے ہیں، یا جو صورت پوری آئے ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ رأیت عنق ناقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکاد یتکسر، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے گردن کو دیکھا، وہ ٹوٹنے کے قریب تھا، اونٹنی کے اوپر بیٹھا ہے، وحی نازل ہو رہا ہے، اتنا بوجھ ہے، قرآن ثقیل ہے نا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم ثقیل قول آپ کو دینے والے ہیں، تو قرآن ایک ثقیل ہے، یہ ہر دل میں اترتی بھی نہیں ہے، یہ کلام ہر دل میں اترتا بھی نہیں ہے، اور ہر دل اس کو برداشت بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ثقیل ہے۔ میں نے کچھ چھوٹے بچوں کو دیکھا ہے جنہوں نے قرآن کا حفظ شروع کیا ہے، ان کو الٹی لگ گئی ہے سٹارٹ میں، الٹی۔ تو یہ قرآن آسان کتاب نہیں ہے، اس وجہ سے صحابہ ایک سورت پر کئی سال لگاتے تھے، 8 سال میں ایک سورت کو سیکھ لیتے تھے، آگے تجاوز نہیں۔ تو یہ ایک مہینے کی کتاب نہیں ہے، نہ 3 سال کی کتاب ہے، بچے کی حفظ کراؤ 3 سال میں اور پھر وہ مزے کریں، 3 سال میں حفظ کراؤ اور پھر ان سے کہو یہ کتاب جیب میں رکھو اور موت تک پڑھنا ہے، آپ نے موت تک پڑھنا ہے تو قرآن یاد رہے گا ورنہ قرآن بھول جائے گا۔ تعاہد القرآن فإنہ اشد تفلتا من الابل، اس کو باندھ لو جس طرح اونٹ کو باندھتے ہیں، اونٹ بھی تو ایک قاری جب قرآن نہیں پڑھتا وہ تو بھول جاتے ہیں، صرف پڑھنا نہیں، یہ قرآن میں 154 علوم ہیں، اس کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ ہاں جی، جب آنا تھا تو پھر صحیح آ جاؤ نا، ہاں جی، کس نے کہا کہ آ جاؤ، جب آنا تھا تو پھر آؤ، انٹری مارو صحیح طریقے سے قرآن کے علوم کی طرف۔ ثانیاً وباستطاعتنا ان نتعمق، اور ہمارے بس میں یہ بھی بات ہے کہ ہم گہرائی میں جائیں، نتعمق کا مطلب ہے کہ ہم گہرائی کی طرف جائیں، مزید، اس مثال میں گہرائی کی، عمق کا مطلب ہوتا ہے گہرائی، غیابت جس کو کہا جاتا ہے نا، یوسف کو گہرائی میں ڈالا گیا تھا، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَاتِ الْجُبِّ، غیابات میں اس کو ڈالو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَاتِ الْجُبِّ فَنَقُولُ إِنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ۔ گہرائی کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وَهُوَ نُورٌ مِّن نُورِ اللَّهِ، اور قرآن اللہ تعالیٰ کا نور ہے، تو قرآن کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ نور ہے، قَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، کہ ہم نے آپ کی طرف نور بھیجا ہے، پھر کہتے ہیں کہ محمد نور ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں پھر کہتے ہیں محمد، جہاں پر نور ہے وہ قرآن نور ہے، محمد نور نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور کس لحاظ سے نور ہے وہ تو آپ وضاحت کریں گے تو پھر ہم آگے آپ سے بات کریں گے نا۔ اس لحاظ سے تو پیغمبر نور ہے کہ وہ ہمارے لیے روشنی ہے، مصباح ہے ہمارے لیے، سراج منیر ہے وہ ہمارے، اس لحاظ سے تو وہ نور نہیں ہے، منیر ہے، ہم تو اس کو منیر بھی مانتے ہیں، ہاں جی، ہم تو اس میں فاعل بھی ان کے لیے ثابت کرتے ہیں، پیغمبر صرف نور نہیں ہے، وہ اس طرح روشنی ہے کہ دوسروں کو روشن کر رہا ہے۔ اگر آپ یہ والا معنی چاہتے ہیں تو ہمارا اور آپ کا جھگڑا نہیں ہے، لیکن اگر آپ نور کی وجہ سے بشریت کی انکار کرتے ہیں تو ہمارا اور آپ کا جھگڑا جاری رہے گا، بلکہ ہمارا مشرکین کے ساتھ بھی جھگڑا نہیں تھا اور آپ کے ساتھ ہے، مشرکین بھی کہتے تھے کہ یہ بشر ہے، سب مشرکین کا اتفاق تھا کہ پیغمبر بشر ہے، جو مشرکین ہیں، کلمہ گو مشرکین نہیں، وہ جو صحیح والے مشرکین ہیں ان کا بھی یہ عقیدہ تھا، تو پھر تو جھگڑا تو جاری رہے گا، ان کے ساتھ بھی تھا۔ وَنُورُ اللَّهِ تَعَالَى إِذَا تَوَجَّهَ لِشَيْءٍ مَا فِي الْوُجُودِ سَوَاءٌ كَانَ حَيًّا خَشَعَ وَتَفَجَّرَ، اللہ کا نور جب کسی شے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، وہ شے جماد ہو، وہ انسان ہو، وہ شے ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کا نور جب کسی کے دل کے اوپر نازل ہو جائے نا، یا کسی چیز کی طرف متوجہ ہو جائے، وہ چیز جماد کیوں نہیں ہے تو وہ چیز خشوع اختیار کرتے ہیں، کہتے ہیں وَتَفَجَّرَتْ مِنْهُ الْخَشْيَةُ عَلَى قَدْرِهِ، اور جتنا ان کے دل میں خشوع موجود ہو اس کے اندازے میں، اس کا جس طرح جتنا بارش ہو جاتی ہے اتنے پانی آتا ہے نا،
فاحتمل السیل زبد الرابیہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہاں جی، فسالت اودیۃ بقدرھا، جتنا بارش ہوتا ہے اتنا پانی آتا ہے، اللہ کہتے ہیں فسالت اودیۃ بقدرھا، اس بارش کے اندازے کے ساتھ پانی آتے ہیں، بقدرھا، تو اتنا جتنا آپ کے دل میں خشوع ہے اس کے اندازے کے مطابق، اس کے مقدار کے مطابق اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں۔ والشرط فی ھذا ان یکون مصحوبا بانوار الانزال الربانی، لیکن اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ آپ کا دل انزال ربانی، یہ جو قرآن کریم ہے نا، تنزیل ربانی کا دوست بن جائے، اس کے ساتھ مصحوب ہو، آپ نے تنزیل ربانی کا اپنا دوست بنایا ہے، اس کے ساتھ کوئی نفرت نہیں ہے اور دل سے آپ دوستی کرتے ہیں اس کے ساتھ، اس شرط کے ساتھ پھر آپ کے دل میں ضرور خشوع آتا ہے۔ لذلك لما سأل موسیٰ علیہ السلام، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے سوال پوچھا، فقال رب ارنی انظر الیک، اے اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ قطر الندى ابن ہشام کی کتاب ہے، کس چیز کے بارے میں ہے یہ کتاب؟ نحو کے بارے میں۔ نحو کے بارے میں اگر آپ ابن ہشام کو نہیں پڑھتے تو آپ نحوی نہیں ہے، پھر آپ مذاق کرتے ہیں نحو کے ساتھ، آپ نمک کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، تو جو نمک کے ساتھ مذاق کرتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ استغفر اللہ۔ تو نمک کے ساتھ مذاق نہ کریں۔ النحو فی الکلام کالملح فی الطعام، نحو بات میں اس طرح، عربی جب آپ کلام کرتے ہیں نا تو جب آپ کو نحو آتے ہیں جس طرح کانے میں نمک ہے، تو بدرنگ کانا ہوتا ہے نا جس میں نمک نہیں ہوتا، وہ بدرنگ ہوتا ہے، وہ بدمزے ہوتے ہیں۔ تو ابن ہشام کہتا ہے کہ زمخشری نے کہا ہے کہ لن تعبید کے لیے ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں غلط بات کر رہا ہے کہ لن تعبید کے لیے ہوتا ہے، تو لن تعبید کے لیے نہیں ہوتا۔ تعبید کا کیا مطلب؟ ابدن کے لیے۔ تو اللہ نے جو موسیٰ سے کہا ہے لن ترانی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے دنیا میں بھی نہیں دیکھ سکتے، آخرت میں بھی نہیں دیکھ سکتے، مطلب یہ ہے کہ دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، آخرت میں تو دیکھ سکتے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے معتزلہ وہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت کے منکر ہے قیامت کے روز، تو وہ زمخشری کہتے ہیں ہمیں لغت کا امام ہو، تو لہٰذا لن تعبید کے لیے ہے۔ تو بھائی ہمارے اہل سنت میں کوئی لغت کا امام نہیں ہے، وہ سو رہے ہیں کیا؟ ابن ہشام نے کہا ہے تو غلط بات کر رہا ہے، قطر الندى میں لکھا ہے، اور اس کی کتاب کا حوالہ، یہ بات کشاف میں نہیں ہے، یہ ان کی ایک اور کتاب ہے زمخشری کی، نموذج الکشاف، یہ ان کی الگ کتاب ہے، شاید آپ نے نہیں سنی ہوگی، نموذج الکشاف، اس نے کشاف تفسیر لکھا تھا، پھر اس کے اوپر تعلیق کیا تھا، یعنی مختصر سے شرح ہے کشاف کا، نموذج کے نام سے، نموذج الکشاف، اس میں کہتے ہیں لن تعبید کے لیے، تو لن تعبید کے لیے نہیں ہوتا جی۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، تو لن کس کے لیے آتا ہے پھر؟ ہاں نہیں، لن میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ ہاں یہ قریب کیا، لیکن کتنی چیزیں ہیں؟ دقیق بتائے نا، تاکہ نہ ہو، کیونکہ ہم نہ ہو ڈسکس کریں تو دقیق جائیں گے۔ ہاں نہیں، صرف تاکید نہیں ہے، یہ تو ہے۔ نفی مع الاستقبال، یاد رکھنا، نفی بھی ہے اور استقبال بھی ہے۔ لن جب فعل مضارع پر داخل ہو جائے تو پریزنٹ والا جو احتمال ہے اس کو ختم کرتے ہیں، تو مضارع مستقبل کے لیے بن جاتے ہیں اور اس کو نفی بھی کرتے ہیں۔ تو نفی اور استقبال دونوں، ایک نہیں۔ اگر آپ کہیں کہ صرف نفی، غلط، اگر آپ کہیں صرف استقبال تو غلط، نفی مع الاستقبال، نفی مع الاستقبال، استقبال کے ساتھ، تعبید کے لیے نہیں ہوتا۔ یہ زمخشری نے تیسری چیز نکالے ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انکم ترون ربکم کما ترون القمر، جس طرح آپ چاند کو دیکھتے ہیں اسی طرح آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں۔ قال انک لن ترانی، اللہ نے کہا آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر قال انک لن ترانی، یہ کدھر ہے؟ انک کدھر ہے؟ قرآن میں ہے؟ انک قرآن میں ہے؟ قال انک لن ترانی نہیں ہے نا، تو انک کدھر سے لے کے آئے ہے یہ کتاب والا؟ اور قرآن کو روایت بالمعنی جائز نہیں ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے حدیث کا روایت بالمعنی بھی جائز نہیں ہے، اور یہ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ کچھ صحابہ کہتے تھے کہ حدیث کا بھی روایت بالمعنی جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو صحیح ہے، انک لن ترانی، لیکن قرآن کے الفاظ میں چینجنگ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر واقعی آپ یہ آیات لکھ رہے ہیں تو پھر صحیح لکھو نا، انک نہیں ہے اس میں۔ اور عبداللہ ابن عمر کہتے تھے کہ حدیث میں بھی آپ یہ احتیاط کریں کہ پیغمبر کے الفاظ کو بھی چینج نہیں کرتے، اگر کہ جائز ہے کہ پیغمبر کے الفاظ، وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر ایک صحابی کو حدیث سے کہا رہے ہیں وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اس صحابی نے کہا وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، تو پیغمبر نے کہا بِنَبِيِّكَ پڑھو گے، ہاں جی میرے الفاظ میں کیوں چینج کر رہے ہیں؟ اور یہ صحیح حدیث ہے۔ قال انک لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، آپ مجھے دیکھ سکیں گے، پہاڑ کو دیکھیں نا،
اگر یہ رک سکتا ہے تو پھر آپ بھی مجھے دیکھ سکتے ہیں۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ تعالیٰ نے تجلی کیا، یہ صوفیوں والا تجلی نہیں ہے، تجلی کا مطلب ہے اللہ ظاہر ہوا، بس جیسے ظاہر ہوا ہمیں نہیں پتہ۔ ای کشف الحجب عن نور ذاتہ، یہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نور اتنا زیادہ ہے کہ اگر وہ اپنے نور سے پردے اٹھائے نا تو تمام چیزوں کو جلا دے گا۔ لأحرقت سبحات وجہہ، جہاں تک اللہ تعالیٰ کی نور پہنچتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی روشنی کے سبحات وہ ساری چیزوں کو جلا کر رکھ دے گا، جلائے گا ساری چیزوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پردہ اٹھائے گا اپنی نور سے، پہاڑ کے سامنے پردہ اٹھائے گا۔ لم یقوى الجبل على تحمل مواجهة نور اللہ، تو پہاڑ نہیں کر سکا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور کا سامنا کر سکے، نور کا سامنا نہیں کیا تھا۔ فندکا، ان دکا کا کیا مطلب ہے؟ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، یہ باب انفعال ہے۔ دکا یدک نصرین سرو سے بھی آتا ہے اور انفعال سے بھی آتا ہے۔ ان دکا یندکو، دککتہ فندکا، میں نے اس کو ہلایا وہ ہل گیا۔ باب انفعال میں متاوعات ہوتا ہے نا، متاوعات کا کیا مطلب ہے؟ فالو کرنا۔ کسرتہ فانکسرا، میں نے اس کو توڑ دیا، اس نے توڑنا ایکسپٹ کر دیا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ داغ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو دگ کی صفت ہے نا، پہاڑ نے اس دگ کو ایکسپٹ کر دی۔ اللہ تحریک ہے نا، اور پہاڑ نے تحریک کو قبول کر دیا تو پہاڑ منحرک بن گیا یا متحرک بن گیا۔ اور باب تفاعل میں بھی متاوعات ہے نا، حرکتہ فتحرک، میں نے ہلایا وہ ہل گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ باب انفعال میں بھی ہے، انفعال میں متاوعات ہوتا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے۔ فندق کا بھی تاثیری سطوتی النور الربانی، نور ربانی کی سطوت۔ سطوت کا کیا مطلب ہے بھائی؟ سطوت کا کیا مطلب ہے؟ سطوت کا مطلب ہے قوت کے ساتھ حملہ کرنا، قوت کے ساتھ حملہ کرنا سطوت، اور یہ مادہ قرآن میں موجود ہے۔ مشرک انسان جو ہوتا ہے نا، مشرک انسان وہ برابر ہے پیغمبر والے مشرکین تھے پیغمبر کے زمانے کے یا ہمارے زمانے کے مشرکین ہیں۔ جب آپ صحیح حدیث ان کو سناتے ہیں نا، وہ حملے کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کے اوپر، یہ ان کا کام ہوتا ہے کہ اس کو تپڑ مارو، اس کو نکال دو باہر۔ آمین اونچی آواز سے کیوں کہتے ہیں؟ ہماری مسجد 8 رکعت تراویح کیوں پڑھتے ہیں؟ اور ابھی تو مساجد میں کہتے ہیں کہ پسٹل کے ساتھ کلاشنکوف کے ساتھ کھڑے کرتے ہیں افغانستان میں، کہ کوئی 8 تراویح پڑھ کر گھر جائے گا اس کو پکڑو کہ 20 پڑھو پھر جاؤ گھر۔ اچھا، جس عمر سے 20 تراویح ثابت ہے نا، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ان سے 11 بھی ثابت ہے۔ موطا امام مالک دیکھے، اس سند میں کوئی غبار نہیں۔ تو یہ جھوٹے لوگ ہیں، جھوٹے دین کو خراب کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگ دین کا اصل چہرہ مسخ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ابو حنیفہ کی بھی دشمن ہے اور سارے ائمہ کی بھی دشمن ہے اس طرح لوگ۔ تو یہ سطوت یستو کا مطلب ہے یہ لوگ حملہ کرنا چاہتے۔ آپ صحیح دین پر عمل کریں نا، یہ آپ لوگ کرشنکوف کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ یکادون یستون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، اللہ کہتے ہیں یہ لوگ قریب ہے یستون کے حملہ کرے۔ ستوہ یہی ہے کہ یہ لوگ ستوہ حملہ کرنا چاہتے ہیں آپ کے اوپر، جو لوگ قرآن اور حدیث بیان کرنا چاہتے ہیں ان کے سامنے۔ تو ستوت اس کو کہا جاتے ہیں۔ ورؤیت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کا کیا مطلب ہے؟ جی بلیٹ، یہ فقہ سنہ میں یہ لفظ موجود ہے کہ جو شخص گنجا ہوتا ہے اور وہ حج کے لیے جائے تو اس کا تو بال نہیں ہے، تو کہتے ہیں وہ موسیٰ کو اپنے سر کے اوپر پھیرے گا، صرف سر کے اوپر موسیٰ کو پھیرے گا، یعنی بلیٹ لے گا یوں کر کے، بس ٹھیک ہے حج ہو گیا۔ بخاری میں بھی ہے موسیٰ، ہاں موسیٰ یعنی چوری کو کہا جاتا ہے یا بلیٹ وغیرہ کو، موسیٰ میں یہ والا معنی پائی جاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا نام کا لغوی یہ معنی ہے، اور موسیٰ یہ عجمی لفظ ہے نا، پھر تو قرآن میں عجمی الفاظ موجود ہے۔ تو کچھ الفاظ کا قرآن مجید میں وجود جو عجمی الفاظ ہے وہ قرآن کو عربی ہونے سے نکال نہیں سکتے، عربی ہی رہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربی، انا جعلناہ قرآنا عربیا، تو قرآن عربی ہے۔ اور اس کے بارے میں عالم نے کتاب لکھی ہے، ما وقع فی القرآن بغیر لغت العرب، یہ پوری کتاب ہے اس حوالے سے، وہ الفاظ اس کتاب میں جمع ہے۔ یہ وہ عالم ہے جس نے ایک اور بھی کتاب لکھی ہے، الاشارات الالہیہ الی القواعد الاصولیہ، کہ قرآن مجید کے اشارات اصول فقہ کے قواعد کی طرف۔ تو یہ ہے ما وقع فی القرآن بغیر لغت العرب، اس سے عالم نے یہ کتاب لکھی ہے کہ قرآن مجید میں عجمی الفاظ ابراہیم اور موسیٰ بھی اگر ہے۔
تجلى نور من نور الله له جعلته يخر صعقا لا حياة له لأنه لم يقع على تحمل تجلي النور الرباني للجبل فكيف به لو أنه تجلى له مباشرة. اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے نور سے پردہ اٹھایا تو پہاڑ سامنے نہیں رک سکا، تو اگر حقیقت میں اللہ ظاہر ہو جائے. معتزلہ یہاں پر کہتے ہیں دیکھیں ہم نے کہا تھا نا کہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، تو ہم کہتے ہیں آخرت الگ چیز ہے اور دنیا الگ چیز ہے. قیاس نہ کرے نا، اب قیاس نہ کرے دنیا کو. کیا میں معتزلی انسان سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اللہ اس پر قادر نہیں ہے کہ قیامت میں وہ اپنا پورا ذات ہمیں دکھا سکے اس کے باوجود کہ ہم بے ہوش نہ ہو جائیں؟ قادر ہے یا نہیں؟ ہماری بے ہوشی کو وہ ختم کر سکتا ہے، ہمارے اندر قدرت ڈال سکتے ہیں اپنے. قادر ہے یا نہیں؟ وہ کہے گا کہ نہیں ہے قادر تو کافر ہے. اگر وہ ہے کہے کہ ہے قادر تو ہمارا جھگڑا ختم ہوگا، 2 منٹ میں جھگڑا ختم ہو جائے. ٹھیک ہے نا. معتزلی انسان سے اس طرح سوال پوچھا کرے، بس کیوں ان سے کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے لن تعبید کے لیے نہیں آتا، اور یہ تو انسان کے ساتھ آپ اس طرح مناظرہ کر سکتے ہیں نا. معتزلی تو انسان نہیں ہے، وہ تو جانور ہوتے ہیں اس طرح لوگ. وبعد هذا نقول لو ان نور القرآن انزل على جبل، اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اگر قرآن کا نور ایک پہاڑ پر نازل ہو. ابھی دیکھیں نا، یہ مثال ذکی لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے ہیں تو یہ مسائل ہم نے نکالے نا اپنے ذکاوت سے، یہ مسائل ہم نے نکالے اپنے ذہن کو استعمال کر کے کہ دیکھیں اگر قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا ہے وہ خشوع اختیار، تو ہمیں بھی خشوع اختیار کرنے چاہیے. تو ہمارے دل کی تشبیہ اللہ نے پہاڑ کے ساتھ دی ہے، کیونکہ ہمارا دل بھی سخت ہے نا، قرآن سے متاثر نہیں ہو سکتا جس طرح پہاڑ سخت ہے. یہ سارے اس میں تشبیہ ہے. لخشع وتصدع من خیر ولا راى الراؤون اثر ذلك، دیکھنے والے دیکھیں گے اس کا اثر، دیکھنے والے اس کو دیکھیں گے. ويدل على هذا قول الله تعالى في سورة الرعد، سورة الرعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح مثال ولو ان قرآنا سيرت به الجبال وقطعت به الارض او كلم به الموتى. مشرکین قرآن کو رد کرنے کے لیے کئی بہانے بناتے تھے، یہ آپ کو معلوم ہے کیا کیا بہانے بناتے تھے. یہ پیغمبر کے ساتھ جبریل کیوں نہیں آتا، ان کے پاس خزانہ کیوں نہیں ہے، بازار کیوں جاتا ہے، کھانا کیوں کھاتے ہیں، اسی طرح بہانے بنا. ان بہانوں میں سے ایک بہانہ یہ تھا اگر قرآن اللہ تعالیٰ کا حق کتاب ہے تو اس کے ساتھ پہاڑ کو روانہ کر دے. پہاڑ کیوں روانہ نہیں ہو سکتا؟ یہ اگر اتنی بڑی کتاب ہے دنیا کو چینج کر سکتے تو پہاڑ کو روانہ کر دے. یعنی اس کتاب کو پہاڑ کے سامنے یوں کرے، پہاڑ روانہ ہو جائے تب ہم مومن ہو جائیں گے. یہ کوئی بہانہ ہے بھائی؟ اللہ نے کہا قرآن ہدایت کے لیے نازل ہوتا ہے، کتاب پہاڑوں کو روانہ نہیں کرتی. اچھا مردوں کو زندہ کر دے اس کے ذریعے، آپ جا کے قرآن کو میرے ابو کی قبر پر رکھ کے میرا ابو زندہ ہو جائے، میں نے دیدار کر دیں. جب زندہ تھا تو دیدار نہیں کرتے تھے، اولڈ ہاؤس میں داخل کرتے تھے. جب زندہ تھا لوگ اولڈ ہاؤس میں داخل کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں قرآن کو اس کو قبر کے اوپر رکھے تاکہ میں ابو کا دیدار کروں. ابھی یاد آیا آپ کو؟ تو یہ بہانے بناتے تھے. تو اللہ نے کہا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، اگر قرآن کے ساتھ ہم کو پہاڑ کو بھی روانہ کر دے، اور كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، یا آپ کے ابو کو بھی زندہ کر دے، تو پھر بھی آپ ایمان لانے والے نہیں. اور اگر فرشتوں کو بھی نازل کر دیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْكَ، ہے نا سورہ 8ویں سپارے میں، کہ اگر ہم فرشتوں کو بھی نازل کر دیں تو فرشتے تو روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں نا، تو پھر آپ کا مسائل خراب ہے. پھر آپ دنیا میں نہیں رہ سکتے جب فرشتہ نازل ہو. تو اس لیے یہ نہ کہو کہ محمد کے ساتھ فرشتہ کی، موسیٰ کے ساتھ کون سا فرشتہ آیا تھا؟ آپ تو تورات کو مان رہے ہیں نا، تو ان کے ساتھ کون سا فرشتہ آیا تھا؟ موسیٰ سے کیوں نہیں کہا تھا کہ تورات کے ساتھ پہاڑوں کو روانہ کرے؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پہاڑ نہیں تھے کیا؟ ان کے زمانے میں بھی تو پہاڑ تھے نا. تو یہ سے تو نہیں ہو سکتا کہ ہر مطالبہ ہم ان کے تسلیم کر دیں. تو اس لیے بدعتیوں کے ہر مطالبہ تسلیم نہ کریں. اگر بدعتی لوگ کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے مناظرہ نہیں کرنا، سدیس کو لاؤ، بات سمجھ آئی نا؟ تو ہم ان سے کہیں گے تم سدیس جیسے بنو تو سدیس کو لائیں گے نا. تو ہر مطالبہ کو ہم تسلیم نہیں کریں گے. تم تو سدیس جیسے بنو نا، تم کو تو ناظرہ نہیں آتا، پہلے تو ثابت کرو نا. سدیس تو جب ہم پیدا ہوئے ہیں وہ قرآن سنا رہے ہیں، لوگ گاڑیوں میں اس کے قرآن سنتے. جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں 25-26 سال ہو گئے، وہ قاری ہے اس زمانے کا، بھی پتہ نہیں کتنے بوڑھے ہو گئے. تو اتنا تو اپنے آپ کو ثابت کر دو نا، پھر ہم سدیس کو سامنے بٹھائیں گے. اَيْ لَكَانَ هَذَا الْقُرْآنُ اِذِ النُّورُ الرَّبَّانِي فِيهِ يَفْعَلُ الْأَعَاجِيبِ. نور ربانی عجیب عجیب کام کرتے ہیں انسان میں، عجیب عجیب. فَتَسِيرُ بِهِ الْجِبَالُ عَنْ أَمَاكِنِهَا وَتُقَطَّعُ بِهِ الْأَرْضُ وَيُكَلَّمُ فَتَسْمَعُ وَتُجِيبُ. وَمِنْ هَذَا تَأْثِيرُ الرُّقَى الْقُرْآنِيَّةِ. یہی وجہ ہے کہ
قرآن کریم کے دم میں اثر موجود ہے. ابھی یہ نئے مسئلے کی طرف جا رہی ہے. اسی آیات میں ہم نے سوچ کر مثال میں تو یہ مسئلہ بھی نکالا کہ رقیہ شرعیہ برحق ہے، اس کا اثر ہے، تو لہٰذا رقیہ شرعیہ درست ہے. تعویذ کے بارے میں اختلاف ہے کہ تعویذ جائز ہے یا نہیں. رقیہ تو جائز ہے. عوف ابن مالک کی حدیث بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اعرضوا علی رقاکم، میرے سامنے دم پیش کرو. کون سے دم کرتے ہیں تم؟ کون سے الفاظ استعمال کرتے؟ سب پیش کرو. فما لیس فیہ شرک فلا بأس بہ، اس طرح حدیث کے الفاظ ہیں. اگر اس میں شرک نہیں ہے، شرکی الفاظ نہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ رقیہ ہے، بالکل جائز ہے. ایک استرقاء ہے، پھر ایک رقیہ ہے، دونوں میں فرق ہے. استرقاء کا مطلب ہے دم طلب کرنا، رقیہ کا مطلب ہے دم کرنا. دم کرنا سنت ہے. صحابہ جا رہے تھے اور ایک شخص کو بچھو نے کاٹا، تو انہوں نے کہا ہم دم کریں گے لیکن پیسے لیں گے. پیسے لیں گے تو دم کریں گے. کیوں؟ ہمیں بھوک لگے ہے. تمہارا چل، تم تو مسلمان نہیں ہے، اتنا تو مہمان نوازی بنتا ہے نا. ایک انسان ہے، دور سے آیا ہے، کھانا کھلاؤ ان کو. آپ کھانا نہیں کھلاتے اور پھر آپ کے درمیان ایک شخص کو بچھو نے کاٹا ہے، تو پھر آپ اس کے دم کے لیے ہم سے مطالبہ کرتے ہیں. قرآن کو تو مانتے نہیں ہے نا، صرف دم کے لیے تم مانتے. بعض لوگ قرآن کو دم کے لیے صرف مانتے. تو تم ایسے لوگوں تو تم سے ہم پیسہ لیں گے. تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ صحابہ نے ان سے کہا کہ بکری، انہوں نے بکری دے دی عوض میں، اور دم کرا دیا سورۃ فاتحہ کے ذریعے 7 مرتبہ. وہ ٹھیک ہو گئی. سارے لوگ خوش ہو گئے. یہ وہ مسلمان ہے نا جو دم کے لیے قرآن کو مانتے ہیں. ہاں جی، دم کے لیے وہ قرآنی بن جاتے ہیں، اس کے بغیر قرآنی نہیں بنتے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احق ما اخذتم به اجرا کتاب اللہ. آپ نے بڑا اچھا کیا، قرآن کے ذریعے پیسے کھائے، بکری کھائے، مجھے بھی تھوڑا گوشت کھلائے. تو ادھر سے پھر علماء کہتے ہیں کہ بس پڑھانے کے پیسے لے لو نا. قاری صاحب کیا کہے گا؟ کیا کہے گا قاری صاحب؟ ان احق ما اخذتم به. ہاں، جس حدیث میں ہے من اخذ على تعلیم القرآن اجرا قلده اللہ قوسا من نار یوم القیامہ، وہ ضعیف ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آگ کی پٹی پہ پہنائے گا قیامت کے روز، یا قوس پہنائے گا آگ کی، جو قرآن کے ذریعے. اور وہ حدیث بھی ضعیف ہے جس میں ہے تعلم القرآن قبل ان یتعلمہ ثلاثہ، اس سے پہلے کہ 3 لوگ آ جائے تو اس سے پہلے آپ قرآن سیکھو. رجل یتأکل به، ایک وہ شخص ہے جو قرآن کے ذریعے پیسہ کماتا ہے. ورجل یقرأہ للہ، دوسرا صرف اللہ کے لیے پڑھتا ہے. ورجل یباہی به، اور دوسرا اس لیے سیکھتے ہیں کہ یوٹیوب پر بیٹھ کر علماء کو گالی دے دے، اس لیے وہ کرتے ہیں. تو یہ حدیث بھی معنی تو صحیح ہے، اس کی کرتے ہیں نا لوگ، کرتے ہیں. اور اگر ہم بھی اپنی نیتوں کو خالص نہ کرتے، ہم بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے قرآن مجید کا. تو دم کا تاثیر ہے. تعویذ کے بارے میں اختلاف ہے اہل حق علماء کا. میں بدعتیوں کی بات نہیں کر رہا. اہل حق علماء کا تعویذ کے بارے میں اختلاف ہے. جس تعویذ میں شرکی الفاظ ہے یا غوث اعظم وغیرہ، وہ تو حرام ہے. لیکن جس تعویذ میں قرآن لکھا ہے تو اس کے بارے میں حرمت کا فتویٰ سب علماء نے نہیں لگایا ہے. عبد الرحمن ابن حسن شیخ محمد ابن عبد الوہاب نجدی کا نواسہ ہے. ان کی کتاب فتح المجید، اس میں کہتے ہیں کہ اگر تعویذ میں قرآنی الفاظ موجود ہو تو یہ کچھ صحابہ سے ثابت ہے. مثال کے طور پر عبداللہ ابن عمرو ابن العاص اعوذ بکلمات اللہ التامۃ، اس طرح کچھ دعا لکھ کر تعویذ کے اوپر بچوں کے گردن میں لٹکاتا تھا، اور یہ حدیث حسن کے درجے میں ہے، اگر کہ کچھ نے ذوب کا حکم لگایا ہے. اسی طرح بعض صحابہ سے بھی اور صحابہ سے بھی ثابت ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا اور باقی صحابہ سے ثابت ہے جس عورت کی ولادت مشکل ہو جاتی تھی تو وہ کچھ قرآن مجید کے آیات پر پریکٹس کرتے تھے، تجربہ جس کو کہا جاتا ہے، اور ان کو پانی دم کر کے ان کو دیتا تو ان کو ولادت میں آسانی پیدا ہو جاتی. تو یہ ہے تعویذ کے بارے میں. باقی استرقاء کا مطلب ہے دم طلب کرنا. دم طلب کرنا بہتر نہیں ہے، صرف دم کرنا سنت ہے. آپ کسی سے کہے بیمار ہے میں دم کرتا ہوں، لیکن دم طلب کرنا، صحابی نے دم طلب کیا تو فرشتوں نے سلام چھوڑا. بخاری میں ہے نا. کون صحابی؟ شاباش، عمران بن حسین. تو اس وجہ سے نا استرقاء الگ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 70,000 من امتی یدخلون الجنت بغیر حساب. 70,000 لوگ یہ جنت میں جائیں گے بغیر حساب کے. هم الذین لا یسترقون، یہ وہ لوگ ہیں جو دم طلب نہیں کرتے. ہاں، ولا یتطیرون وعلی ربهم یتوکلون، ایسے لوگ. تو لہٰذا جی ولا یکتوون، تو یہ وہ لوگ ہیں نا جو استرقاء کرتے ہیں، دم طلب کرتے ہیں. تو حدیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. جس میں ہے کہ دم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے،
وہ رقیہ ہے، دوسرے کو دم کرنا، اور جس میں ہے کہ استرقاء دم طلب کرنا، تو دم طلب کرنا اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ خود یقین نہیں ہے اللہ کے اوپر، مجھے تھوڑا دم کر دے قاری صاحب، مجھے تھوڑا دم کر دے، تو آپ قاری صاحب سے کم ہیں؟ آپ خود دم کریں اپنے آپ کو، اللہ کے ساتھ آپ رابطہ کیوں نہیں بناتے؟ قاری صاحب نے بنایا ہے تو آپ بھی بنائیں نا رابطہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ہاں جی، قاری صاحب قرآن کے ذریعے اللہ کے قریب کیا ہے، آپ پیسہ خرچ کرو نا، اللہ کے قریب جاؤ. آپ قاری صاحب کے ساتھ بیٹھو تو اللہ کے قریب ہو جاؤ نا. آپ قاری صاحب سے کہو کتنا اچھا ہے آپ، میرا بھی بیٹا پیدا ہو جائے آپ جیسے بناؤں گا، وہ قاری صاحب خوش ہو جائے گا. لیکن اگر آپ قاری صاحب سے یہی کہتے کہ مولوی آپ نے بھی دین کو بدنام کر دیا، میں اپنے بیٹے کو اسکول میں داخل کروں گا کیونکہ آپ کی وجہ سے دین بدنام ہے، میں کبھی اپنے بیٹے کو دین کی طرف نہیں لاؤں گا، تو تم اپنے بیٹے کو لاؤ، تم بخاری بناؤ نا اگر ہم خراب ہیں. تو اس طرح اگر تم قاری صاحب، پھر آپ کا دم کدھر اثر کرے گا؟ پھر قاری صاحب کا دم اثر کرے گا نا اس طریقے سے. تو یہی چیزیں یاد رکھنا. وَلَيْسَ كُلُّ تَالٍ لِلْقُرْآنِ يُصَاحِبُ تِلَاوَتَهُ نُورُ الْقُرْآنِ الرَّبَّانِ. کہتے ہیں قرآن کے ہر قاری کے تلاوت میں نور ربانی شامل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا یشربون القرآن کشربہم اللبن، دودھ کی طرح قرآن پیا کریں گے بعد کے لوگ. ذلك لأن ربط النور الربانی بالالفاظ والحروف المجرد ربط ضعیف لا دلیل. قرآن کو الفاظی کتاب بنانا یہ غلط ہے. الفاظی یہ ہے پورے رمضان میں آپ ٹائم نکالتے ہیں میں قرآن کو دیتا ہوں، نہ کسی کے ساتھ ملتے ہیں، نہ اور کوئی خیر کے کام کرتے ہیں، نہ کسی کے اوپر خوشی داخل کرتے ہیں، بس میں نے سپارہ سنانا ہے، آج کسی سے بات نہیں کرنی. یہ الفاظی قرآن ہے. 100 دفعہ بھی کہو نا میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ غلط ہے. دیکھیں قرآن معانی کی کتاب ہے نا، جو آپ جتنے بھی لیڈرشپ دیکھیں نا اسلام کے، صلاح الدین ایوبی اور فلان امام بخاری، یہ لوگ خیر والے لوگ تھے، یہ ساتھ ساتھ عمل والے بھی لوگ تھے نا جو. لیکن اس زمانے میں جو علماء ہے وہ صرف کتاب کے ساتھ ٹچ ہو گئے ہیں کہ ہم یہ الفاظ سکھائیں گے، عمل کرنے والے لوگ تو اور ہیں. تو یہ تو آپ کو پتہ ہے، اگر آپ عمل کرتے ہیں یا میں کروں گا تو اپنے لیے کروں گا نا، خیر والا بن جاتا ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ کے ٹائم میں برکت بھی ڈالے گا. یہ نہیں ہے کہ میرے کتاب کا ٹائم خراب ہو جاتا ہے اگر فلان کو ٹائم دیا فلان کو. اور یہ بہت مشکل سوال ہے. میں نے شیخ ابو عبد المجید سے کراچی میں سوال پوچھا، ان کے گھر میں بیٹھا تھا کہ مجھے پریشانی ہو رہی ہے، مجھے ایک مسئلے کے بارے میں تردد ہے، حل نہیں ہو رہا. وہ یہ ہے کہ کچھ علماء ایسے ہیں شیخ البانی کی طرح، مہمان کو ٹائم نہیں دیتے، دور سے سلام کرو، نہیں ہے قریب نہ آئے، میں کتاب میں مصروف ہوں. اور کچھ علماء آپ جیسے ہیں، جب مہمان آ جائے کعوہ بھی خود پکڑ کر لے کے آتے، ہاں جی گھر سے، اور یہ ساری خدمت ہر کسی کے پاس جاتے ہیں، یہ نکاح فلان کا ہو رہا ہے ادھر بھی جاتا. تو میں نے کہا میں البانی کو فالو کروں یا آپ کو فالو کر دو؟ وہ پریشان ہوگی پھر کس کو کر دو. یہ مسائل نہیں حل ہو رہی ہے کچھ لوگوں سے. تو اس کے لیے بھی ضرور ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے سیدھا کر دے. اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہ میرے معنویات کو بھی صحیح کر دے. ظاہر تو آپ نے اچھا دیا ہے مجھے، لیکن یہ حل نہیں ہوگا آپ سے. کبھی انسان بہت متشدد ہو جاتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ خشک علماء ہے، خشک، بس یوں ہاتھ کر کے میں نے نفل پڑھنے ہیں 2 رکعت، وہ 2 رکعت مغرب کے بعد جو نفلی عبادت ہے نا وہ 20 منٹ میں پڑھے گا. مہمان آئے ہیں مشورہ دینی مسئلے میں مشورہ دینے کے لیے، کیونکہ آپ ایک اچھا عالم ہے، مشہور عالم ہے، ہمارا بابا ہے، تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ دفع ہو جائے ادھر سے، دفع ہو جائے ادھر سے. تو پھر آپ حیران ہو جائیں گے کہ میں کیا کروں. تو اس میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے. لیکن نور القرآن یتفجر علی مقدار ایمان التالی لآیاتہ، قرآن کا نور پانی کی طرح نکل آتا ہے، چشمے کی طرح نکل آتا ہے، یہ جب قرآن مجید کی جو تلاوت کرنے والا ہے اس کی ایمان کے بمقدار، اس کا ایمان کا اندازہ کتنا ہے اس کی مقدار. وعلی مقدار قوت اسلاکہ الروحیہ، اس کی روحی تار کیسے ہے. تار اسلاک کس کو کہتے ہیں؟ یہ سلک، آپ کے جو تار ہے نا، روح کے تار ہے، وہ کتنے مضبوط ہے. اس مضبوطی کے ساتھ ساتھ پھر اسی کے اندازے پھر قرآن بھی اثر کرتے ہیں. الموصول باللہ، یہ تار اللہ کے ساتھ ٹچ ہے، آپ کے دل کی جو تار ہے. یہ اگر اسلاک سلک کو کہتے ہیں نا تار، یہ اگر آپ کی جو تار ہے نا یہ اللہ کے ساتھ ٹچ ہو تو پھر بجلی پہنچے گی ادھر. فالنبی علیہ الصلاۃ والسلام یتلو القرآن، پیغمبر قرآن کی تلاوت کرتے تھے. اور میں نے کہا تھا یتلو میں عمل کا معنی بھی پایا جاتا ہے، یقرأ اور تلاوت میں یہی فرق ہے. فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، اس کے پیچھے جانا. تلا یتلو کا کیا مطلب ہے؟ پیچھے جانا. کسی کی تعلیق کہتے ہیں پیچھے جانا. اور اس لیے ہم جب کتاب لکھتے ہیں نا ہم کہتے ہیں الامور التالیہ، یعنی فالوئنگ سینٹینسز جو آ رہے ہیں نیچے. مندرجہ ذیل، کیونکہ وہ پیچھے آ رہے ہیں نا، مندرجہ ذیل. تالی، الکلام التالی، النکات التالیہ جو ہم لکھتے ہیں.
اچھا، یتل القرآن فیکون بتلاوتہ لہ نور عظیم، پیغمبر کی تلاوت پر ایک نور تھا. لو اذن اللہ لہ بہ ان ییسر الجبال لفعلا، اگر اللہ اجازت دیتا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو تلاوت ہے اس کی وجہ سے پہاڑ چل پڑے تو چل پڑتا، لیکن اللہ نے اجازت نہیں دی ہے. پیغمبر کا کام صرف تبلیغ کرنا ہے، تو یہ اجازت ان کو نہیں ہے کہ قرآن کے ذریعے مردوں کو زندہ کر دے اور یا پہاڑ کو چلے. وَمُؤْمِنٌ ضعیف الایمان یتلو القرآن، جو مومن ہے پیغمبر کی تلاوت پہاڑ کو چلا سکتا ہے کیونکہ اثر اتنا ہے. لیکن اگر ہمارا قرآن ہے، ہمارا قرآن کس طرح ہے؟ فلا يتفجر من نور الا خیط دقیق، ہمارے جو تلاوت ہے اس سے تار صرف ہل سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، پہاڑ نہیں ہل سکتا. ہمارے تلاوت پہاڑ کو نہیں ہلا سکتا، وہ پیغمبر کی تلاوت ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ابھی بخاری درس دے رہا ہوتا تو کتنا نور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم بھی تو درس دے رہے ہوتے ہیں. پھر کہتے ہیں ہمیں حکمران اچھی چاہیے. او رزاز من شعاع یسیر وترتقی المراتب وفی، پھر کہتے ہیں لوگوں کے مراتب مختلف ہیں، ہر انسان میں اپنا اثر ہوتا ہے، ہر انسان میں اپنا اثر ہوتا ہے. وفی قمتها مرتبۃ الرسول، سب سے اوپر حصہ مرتبہ پیغمبر کا ہے. قمہ آپ کو پتہ ہے سنام کو کہا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وذروۃ سنامہ الجہاد فی سبیل اللہ. سنام کس کو کہتے ہیں؟ اونٹ کا جو اوپر والا حصہ ہے اس کو قمہ بھی کہتے ہیں. قمم الجبال، پہاڑ کا جو اوپر والا حصہ ہوتے ہیں. پیغمبر پہاڑ کے اوپر ہے، اگر مرتبے میں دیکھا جائے نا تو پیغمبر پہاڑ کے اوپر حصے پر اثر، اگر اس کے تلاوت میں اثر ہے. وحین یقرأ القرآن انسان کافر، اگر کافر انسان قرآن پڑھتا ہے، کافر قرآن پڑھتے ہیں، خدمت بھی کی ہے اس نے، کافروں نے قرآن کی خدمت بھی کی، کیوں نہیں پڑھتا؟ انہوں نے ایسی خدمت کی ہے کہ قرآن کے اطراف کے بارے میں کتابیں لکھی. اطراف کا کیا مطلب؟ جس آیات کی شروع میں الف ہے، الف کے نیچے وہ سارے آیات ذکر کر کے حوالہ دیتے ہیں، یہ اس صورت میں ہے. احسب الناس ان یترکوا، سٹارٹ میں یہ ہے، یہ کس صورت میں ہے؟ آپ قاری ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، عامی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، اس کتاب کو پڑھو، کافر نے لکھا ہے، وہ آپ کو بتائے گا. احسب الناس سورۃ عنکبوت کے پہلے آیات، سورۃ عنکبوت کا نمبر بھی دے گا، فلان سورت فلان، یہ کافر نے یہ کام کیا ہے. کیا نام ہے اس کتاب کا؟ اطراف القرآن کے بارے میں. آیات کو حروف تہجی کا ترتیب دیا ہے، الف کے نیچے وہ آیات جو الف کے ساتھ ہے، با کے نیچے وہ آیات جو با کے ساتھ. اس کتاب کا کیا نام ہے؟ نجوم الفرقان فی اطراف القرآن، نجوم الفرقان فی اطراف القرآن. تو یہ دیکھیں کافر بھی قرآن پڑھتے ہیں. وحین یقرأ القرآن انسان کافر باللہ والیوم الآخر لا يتفجر من نور اللہ لدیہ شیء، ان کی چشمے سے کچھ بھی نہیں نکلتا، کچھ پانی نہیں نکلتا، ویسے بس کولاڑے کو لیا ہے اور زمین کو کر رہا ہے، لیکن اس کا پانی نہیں نکل آ رہا، پانی نہیں نکل آ رہا اس کا. لانقطاع صلتہ الروحیہ، کیونکہ اس کے تار اللہ کے ساتھ ٹچ نہیں ہے نا. پہلے تار کو اللہ کے ساتھ ٹچ کرو پھر قرآن پڑھو، کیونکہ کہتے ہیں اس کے روحانی جو تارے ہیں نا وہ اللہ کے ساتھ ٹچ نہیں ہے. فمن این یستمد النور، کہاں سے وہ نور حاصل کرے گا؟ ان الالفاظ والحروف وحدہما ان لم تکن موصولۃ باللہ عن طریق قلب، صرف الفاظ اور حروف اللہ کو نہیں چاہیے، الفاظ اور حروف اللہ کو نہیں چاہیے. وروحہ کانت عدیمۃ الاثر، یہ معدوم الاثر ہے، اس کا کوئی اثر نہیں. وباستطاعتنا ان نفهم من قول اللہ عز وجل فی سورۃ الحشر. ابھی کتنی صورتیں ہو، کتنی آیات ہو گئی اس غرض کے نیچے؟ تیسری بھی آ رہی ہے نا، دو ہو گئے. پہلے کچھ صورت کی ہیں؟ نہیں پہلے ہاں سورۃ حشر کے آخر. دوسرے کس کے ہیں؟ ہاں، اور تیسرے سورۃ جی ہاں ہاں یہ بھی سورۃ حشر ہے، وہی آیات ہیں جی، وہی ہے. یہ دوبارہ لے کے آیا. وأشد تحملا لتلقي نور الله في القرآن منها إذ كان ينزل عليه الوحي بالقرآن فيتحمل انوار التنزیل العظمى. اللہ تعالیٰ تنزیل عظمى کے انوار کو برداشت کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتا تھا. لکنہ كانت تظہر علیہ علامات معانات فی تحملہ، صرف اتنی بات ہے کہ پیغمبر کے اوپر مشقت کے آثار ان کے جسم کے اوپر نظر آتے تھے. جیسے میں نے کہا نا بخاری کی حدیث ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سردی کے موسم میں بھی دیکھتا تھا کہ ان کا پسینہ نکل آتا ہے، کیونکہ قرآن ثقیل ہے. وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّلُ عَرَقًا.
لكنه كانت تظهر عليه علامات معاناة في تحمله. وقد وصفت السيدة عائشة رضی اللہ عنها بعض حال الرسول عند نزول الوحی. عائشہ نے اس کے بارے میں وضاحت کی ہے کہ پیغمبر کی حالت کیسے ہوتی. وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، اور میں نے پیغمبر کو دیکھا تھا جب وحی آتا ہے ان کے اوپر، فی اليوم الشدید البرد، ٹھنڈ موسم ہے، فینصف عنہ فینفصم عنہ، اور پھر وحی منقطع ہو جاتا تھا. وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا، اور پسینے کی وجہ سے ان کا یہ پیشانی متاثر ہوتا تھا. وَوَرَدَ أَنَّ رَاحِلَتَهُ كَانَتْ تَبْرُقُ بِهِ إِلَى الْأَرْضِ، اور ایک روایت میں ہے کہ پیغمبر سواری پر سوار ہے، سواری پر بیٹھے ہیں. اِذْ نَزَلَ عَلَيْهِ، تَبْرُقُ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تَبْرُقُ کا مطلب بیٹھنا. ایک حدیث میں ہے کہ جب آپ سجدہ کرتے ہیں نا تو اس میں اختلاف ہے علماء کا کہ ہاتھ کو پہلے رکھنا چاہیے یا گھٹنوں کو پہلے رکھنا چاہیے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ کو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، ہاتھ کو رکبتین سے پہلے رکھنا چاہیے. وَلَا يَبْرُكْ بُرُوكَ الْبَعِيرِ، بعیر کی طرح نہیں بیٹھنا ہے. برکہ کا مطلب ہے جانور کا بیٹھنا. اس لیے جو لوگ مبروک مبروک کرتے ہیں غلط کرتے ہیں. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے نا، ایم فل کر چکے ہیں، پی ایچ ڈی کے لیول میں ہے، وہ جب آپ خوشی کے موقع میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں مبروک. تو میں کہتا ہوں میں اونٹ توڑا ہوں، آپ مجھے مبروک کہتے ہیں. تو مبروک غلط ہے، مبارک کہنا چاہیے. صحیح ہے، مبروک نہیں کہنا چاہیے، مبروک مبارک. یہ عرب بھی اگر کہتے ہیں تو ان کو نحو کدھر آتے ہیں؟ سیبوئی زندہ ہوتا اور یہ حالت دیکھتے ہیں عرب کی، پھر آپ کو پتہ چلتا. تو یہ ہمارے عجم کا عربی ہماری ہے، عجم کا، عرب کی نہیں ہے یہ عربی، یہ ہماری عربی ہے. جی سارے لغوی علماء ہمارے ہیں. تو اس لیے نا یہ برکہ کا مطلب ہوتا ہے اونٹ کا بیٹھ جانا. لیکن اس میں یہ دوسرا مذہب بھی انشاءاللہ حق ہے کہ گھٹنوں کو بھی پہلے رکھ سکتے ہیں. یہ دونوں اختلاف کی گنجائش، کیونکہ ان لوگوں کے پاس بہت سارے احادیث ہیں. آپ اس مسئلے کو دیکھیں. صحیح نماز نبوی والا نے بھی یہ مسئلہ ذکر کیا ہے، صحیح نماز نبوی والا، اور انہوں نے کہا کہ اس حدیث میں ضعف ہے جو مخالفین کی ہے. وَوَرَدَ وَهُوَ رَاكِبٌ وَنَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ مَرَّةً، پیغمبر کے اوپر ایک دفعہ وحی نازل ہوا. وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِ زید بن ثابت، اور پیغمبر کا جسم زید بن ثابت کی جسم کے ساتھ ٹچ تھا. زید بن ثابت کون ہے؟ یہ وہ صحابی ہے جو قراء میں تھا، قاریوں میں سے ہے، جن کے پاس مصحف موجود تھا اور لکھا گیا تھا. تَعَلَّمُ الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ، 4 لوگوں سے قرآن سیکھا کرے. اس میں زید بن ثابت تھی. فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ حَتَّى كَادَتْ تَرُزُّهَا، پیغمبر کی وہ قریب تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا جسم میرے جسم کے ساتھ ٹچ تھا، قریب ہے کہ وہ میری ہڈیاں ٹوٹ جائے. وہ اس کا اتنا زور آیا نا کہ میرے ہڈیاں ٹوٹ جائے. ان کی جسم کے اوپر قرآن کی وجہ سے زور آیا تھا، اور اس کا جسم پھر زید بن ثابت کی جسم کے ساتھ ٹچ ہے اونٹنی کے اوپر، اور اونٹنی کی گردن ٹوٹ رہا ہے. جیسے میں نے کہا ایک اور حدیث میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے وہ سورۃ النساء یا مائدہ کے سٹارٹ میں ذکر کی ہے کہ یہ ایک ہی دفعہ جو نازل ہوئی نا سورت، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راحلی کے اوپر تھے اور وہ قریب تھا کہ وہ ٹوٹ جائے. اللہم اجعلنا من اہل القرآن حقا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وصحبہ اجمعین.